يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے رائے و ذلہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور سکھانے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہاں موجود اس پروگرام کے آرگنائزرز، ذمہ داران اور مرد اور خواتین اور پیارے بچوں، جو ٹاپک جو عنوان آج مجھے دیا گیا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھوں، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت تھے. یہ بات کی گواہی میں اور آپ ہم سب دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں کے نبی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنوں کے بھی نبی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چرند اور پرند ہے اور تمام جو مخلوقات دنیا میں تمام کے نبی تھے. اس کے دلائل قرآن میں ملیں گے، اس کے دلائل سنت میں ملیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دی، بتایا میں تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دعوت دی، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرتے تھے. واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اونٹ نے شکایت کی تھی اس شخص کی جو فجر کے لیے اٹھتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی بات مانتا نہیں تھا. اس نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ میری بات نہیں سنتا ہے. اس اونٹ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کہا کہ فجر میں چونکہ کوتاہی کرتا ہے، اس لیے میں بھی اس کے حکم کو نہیں مانتا ہوں. یہاں اجازت نے وہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نبی بننے سے پہلے کچھ کنکریاں تھے، کچھ پتھر تھے جو میں سلام کیا کرتے ہیں. یہ آپ کے نبی بننے سے پہلے کے واقعات ہیں، جس سے ایک علامتیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے ہیں. تو گویا ہر وہ چیز جو مخلوق موجود ہے یاد رکھیے، جو عالم میں جو کچھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے نبی یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت دیگر نبیوں پر بہت ساری یاد رکھیے. میرا پورا ایک لیکچر ہے اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 خصوصیات. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیک جو کچھ خصوصیت تھی، آپ کی شخصیت کی کچھ کیریکٹرسٹکس تھے، اس میں ایک لیکچر رکھنا ہوں یاد رکھیے. لیکن ایک خصوصیت جو سب سے بڑی اور سب سے اہم تھی آپ کی یاد رکھیے، وہ یہ تھی کہ تمام انبیاء جو آپ سے پہلے آئے تھے وہ ایک مخصوص قوم، مخصوص علاقے یا ریجن یا خطے یا علاقے کے لیے آتے تھے یاد رکھیے. اور ان کا پیغام عالمگیر نہیں ہوتا، ان کا پیغام اس خطے کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. دیگر انبیاء ایسے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت. تو وہ جتنے لوگ اس دنیا میں آج موجود ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کوئی یہودی یا نصرانی میری باسط کی خبر سن لے اور مجھ پر ایمان لائے مگر مر جائے تو جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ آپ جو بھی انسان دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد آئے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی ہے. اب ایک یہاں جو چیزیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو دیگر انبیاء آئے تھے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے تھے اور اس قوم کو پتا تھا یہ ان کے لیے بھیجے گئے نبی ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے آئے، لیکن آپ خود سمجھتے اور اس بات کی آپ گواہی دیں گے سارا عالم جانتا نہیں کہ آپ ان کے نبی ہیں. میں اور آپ تو جانتے ہیں. یہ میسج میرے آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے اور تمام عالم کے نبی ہیں. لیکن کیا اس وقت کے جو انسان گزر رہے ہیں اور جن کی تعداد اب بتائی جا رہی 8 بلین سے زیادہ یا اس سے بھی اوپر ہو چکی ہے، کیا اتنے انسانوں میں سے سب انسان جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں، ان کی بھی پریشت ہے؟
ان کے لیے بھیجے گئے دودھ ہے، اپوسٹل ہے، میسنجر ہے، نہیں جانتے ہیں. تو کس کی ذمہ داری رہی پھر کہ یہ بات لوگوں تک پہنچائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ہمارے نہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے دنیا میں آئے ہیں. آپ کی بعثت کے بعد سے، آپ کے نبی بننے کے بعد سے لے کر تو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے نبی آپریشن میسنجر اور اپوسٹل. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہوئی یاد رکھیے. اس کے بعد تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو اس امت کی بھی خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو کہ یہ نبی جو آخر نبی ہے وہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے، اس میسج کو، اس پیغام کو انسانیت تک پہنچایا جاتا ہے. کیونکہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں آتا، تو لہٰذا آپ سب کے لیے اور نجات کا واحد ذریعہ یاد رکھیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے اس پیغام اور اس میسج کو نہیں سمجھا. ہوا یہ کہ ہم نے اس پیغام اور اس میسج کو لوگوں تک نہیں پہنچایا. نتیجہ لوگوں کو لگنے لگا جس طرح سے دنیا کی شخصیات ہوتی ہے مذہب کے اندر، اور ان کو اگر چھیڑ دیا جائے، ان کو کچھ بول دیا جائے تو پوری قوم بھوکا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جہاں وہ قوم جن کو مانتے ہیں ان کے مجسمے لگائے جاتے ہیں، اسٹیچوز ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ تو بھی چھیڑخانی کر دیتے ہیں اور پورے شہر کا، پورے ماحول کا، پورے بستی کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. حکومت نے ہر مجسمے کو پنجرے کے اندر ڈال دیا، ہر مجسمے کی حفاظت کے لیے ایک آدمی بٹھا دیا. تو اگر کسی قوم کو اچکانا ہے تو ان کو چھیڑخانی کر دینا ہے بس. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ایسی کوئی شخصیت ہے بس مسلمانوں کو چھیڑنا ہو، مدعوں سے ذہن ہٹانا ہو، ان کو پریشان کرنا ہو، ان کو ورگلانا ہو، دنیا کو بتانا ہو کہ ہم بولتے ہیں نا یہ جو نوٹوریس ہے، یہ بدنام زمانہ قوم ہے اور یہ برے لوگ ہیں، تو ایک کام کریں تو ہم نے تو بولا تھا یہ برے ہینڈس پرو، ایک چیز آپ نے بول دی، انہوں نے اس کا ریئیکشن دے دیا، انہوں نے کہا ہینڈس پرو، پورا ایکویشن سالو ہو گیا، ہم نے تو بولا تھا یہ لوگ پہلے سے برے ہیں. تو گویا اس طرح سے انہوں نے کر دیا. لیکن مسلمان ہر بار دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہ اس بات کو میں یوں کہتا ہوں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنے سے آسمان کی طرف تھوک جاتا نہیں، واپس منہ پر آ کر دیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ یوں دیکھ کے تھوکیں گے آسمان کی طرف تو کیا آسمان کی طرف جاتا ہے؟ وہ آپ کے منہ پر واپس آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے بتایا کیوں نہیں لوگوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھو لوگوں کی شخصیت کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، یہ تو تمہارے بھی نبی تھے، یہ تو تمہارے لیے بھی بھیجے گئے تھے، یہ تو تمہاری بھی خیر خواہی چاہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوب انداز سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی مثال، میری مثال ایسی کہ پیچھے آنکھ لگی ہوئی ہے. آپ خود کی مثال دیں، میری مثال ایسی کہ پیچھے آنکھ لگی ہوئی ہے اور اس آنکھ میں پتنگے کیڑے مکوڑے آتے ہیں، کوئی چیز جلتی تو کیسے جاتے ہیں اس کے اندر، اور جانے کے بعد کیا ہوتے ہیں بتائیے؟ جل جاتے ہیں. تو آپ فرما رہے میری مثال ایسی کہ آنکھ لگی ہوئی ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور پتنگے اڑ کر جاتے ہیں، میں ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے روکنے کے باوجود بھی کوئی اوپر سے چلا جاتا ہے، کوئی نیچے سے چلا جاتا ہے. تو کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں انسانیت کو جہنم سے بچا رہا ہوں لیکن میرے بچانے کی کوشش کے باوجود بھی لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. وہ ایسے کہ آپ پر ایمان نہیں لا کر، آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر کے. تو آپ اپنی مثال دے رہے ہیں کہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جہنم لگی ہوئی ہے، انسانیت جا رہی ہے، میں بچا رہا ہوں. یہ پیغام، یہ میسج کیا آپ نے دیا؟ ہم نے اس میں بہت کوتاہی کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی اگر مثال دے دوں صرف سمجھنے والوں کے لیے یا سمجھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عالمگیر پیغمبر ڈکلیئر کر دیا. بائبل نے نہیں کیا، ان کی قوم نے کیا کہ یہ عالمگیر تھے، ان کا میسج سب کے لیے تھا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھل کر انجیل جو آج موجود ہے، بائبل جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ کہہ دیا کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا تھا، میں ایک پرٹیکولر کمیونٹی اور ریس کی طرف آیا اور ان کے اندر جو بھٹکی ہوئے لوگ ان کو ہدایت کی طرف لا رہا ہوں. لیکن انہیں عالمگیر بنا دیا اور اس حد تک عالمگیر بنایا کہ ہر جگہ یہ میسج اور سندیش انہوں نے انسانیت کو دے دیا کہ جیزس لوز یو، عیسیٰ تم سے محبت کرتا ہے. یہ پیغام سنا دیا. ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے، ہمارے پاس پروف ہے، قرآن اس کا ٹیکسٹ موجود ہے، سنت کا ٹیکسٹ موجود ہے، خود وہ کتابیں جن کو دوسرے لوگ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں بھی وہ ٹیکسٹ موجود ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی پیشن گوئیاں، آپ کا پیغام موجود ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے محبت کرتے تھے، وہ ساری انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے، ان کا پیغام ساری انسانیت کے لیے تھا. ہم نے بہت اس کو لمیٹڈ اسکوپ میں رکھا. نتیجہ یہ ہے کہ قوموں کو لگا اس قوم کو بھی چھیڑنا ہے تو ہمارے پاس ایک شخصیت ہے جن کو کچھ بول دو اور یہ قوم اچھلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج تھا. جب آپ کو ایسا پیغام سنیں کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی
تو پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا جو میری ذمہ داری تھی، جس کے نتیجے میں اس نے یہ بات کی۔ دوسری چیز، میں نے اس پیغام کو، اس میسج کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کو لے کر عالم تک پہنچنا ہے، مجھے وہ پیغام، وہ سندیش، وہ میسج اب دنیا تک پہنچانا ہے، اس کو ہم کو ٹھان لینا ہے۔ اور تیسری چیز، ہم کو خود چلتا پھرتا نمونہ بن جانا ہے کہ یہ ہے وہ شخصیت، وہ ذات جن کے بارے میں تم نے یہ کہا، لیکن میں یہ ہوں، دیکھو میں ان پہ عمل کر کے، تم نے جو کہا وہ جھوٹ تھا، اور سچ بات یہ کہ وہ شخصیت ویسی نہیں تھی جسے تم اس کو دعویٰ کر رہے ہو، یہ جیسے الزامات اس کے اوپر لگانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب محمد جو نام ہے اس کا معنی ہوتا تعریف کیا گیا، یا جس کی تعریف میں کرتا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو آپ کی آمدت تو آپ کی تو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کا نام خود ہے، یا تو تعریف کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے یا تعریف کی گئی، اس کا معنی آتا ہے نام کا ہے، محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف جس کی گئی یا جس کی تعریف میں کرتا ہوں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن ہم اس میسج کو نہیں پہنچا رہے، ہم اپنی شخصیت کو ویسا نہیں بنا رہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ اچھا یہ ہے۔ مطلب کسی انسان کو دیکھے، مسلمان کو دیکھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اب کوئی انسان ٹی وی پہ کہیں بھی چلائے گا کوئی بات، لوگ کہیں گے بھائی تیری بات نہیں سنی جا سکتی، یہ دیکھو ان کی ماننے والے، یہ دیکھو یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے یہ صاف ستھرائی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پریشر نبی کا میسج تو پیغام ہی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ تعلیم میں آگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتاب کی پہلی آیت ہی اقرا تھی، پڑھو اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان سے کبھی دھوکے کی امید مت کرنا، کیونکہ ان کے نبی نے کہہ دیا کہ جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر ان کے پڑوس میں جا کے بچ جاؤ گے تو کبھی بھوکے نہیں مرو گے، کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے سو جائے، ان کا خیال نہ ہو، وہ سچا مومن نہیں ہے۔ الفاظ سنیے، سچا مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ خود اپنے لیے جو سوچتے ہیں نا، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچتے ہیں، کیونکہ ان کے پیشے کی تعلیم ہی ایسی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہر فن اور ہنر میں آگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نبی نے ان کو جس بھی فن میں ہو اس میں سب سے اونچے مقام تک پہنچنے کا حکم دیا، سب سے احسن طریقے سے کام کرنے کا حکم دیا۔ تو اگر یہ مسلمان جھاڑو والا بھی ہوتا ہے نا تو یہ پرفیکٹ ہے اپنے جھاڑو، اگر یہ مسلمان انجینئر ہوتا نا پرفیکٹ انجینئر ہوتا ہے، اگر یہ مسلمان کاریگر ہوتا نا پرفیکٹ کاریگر ہوتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو فن اس کی مہارت رکھتا ہے، یہ ٹاپ موسٹ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے۔ یہ ان کے پریشر کی نبی کی تعلیمات، اگر یہ تعلیمات کو ہم اپنے عمل سے عام کر دیں، اب چلانے والا بھونکنے والا کہیں بھی چلائے بھونکے، کیا فرق پڑے گا؟ لوگ کہیں گے بولنے والے بولتے ہیں، نمونے سامنے پڑے ہمارے پاس، یہ سب ان کے ماننے والے۔ یہ آدمی اتنا بگڑا ہوا تھا لیکن آج صرف اس نے سدھا ہوا ہے، اس کی پریشر کس کی تعلیمات ہے، ورنہ یہ تو ایسا اور ایسا، یہ بتانا پڑے گا۔ پہلے سیرت کو عام کرنا ہوں، دوسرا اپنے عمل سے ہم کو اظہار کرنا ہوں۔ خواتین جو میری بات کو سن رہی ہے، بچوں کی تربیت آپ کو ایسی تربیت کرنا ہوگی جس تربیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں آپ کو بچپن سے ڈالنی ہوگی، ایسی محبت کی وہ بچہ یہ بات سنے۔ ہمارے پاس تو دیکھیے چھوٹے بچے ہوتے تو ان کو نام بھی لینا نہیں آتا، ان کو سکھایا نہیں جا رہا ہے کس طرح سے بولا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سکھایا جاتا۔ حالانکہ بچوں کا جو بھی سکھا، ممی ڈیڈی پاپا دادا نے سب سیکھتے ہیں، یہ کوئی نہیں سیکھ سکتا، سکھایا نہیں جاتا۔ وہ محبت نہیں ڈالی جاتی کہ آج ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے بچوں ہم آپ سے محبت کریں۔ تو بچے کے دل میں کیسی محبت جاگے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہے کون، کہ میری ماں مجھ سے اگر محبت بھی کرتی ہے تو ان کا واسطہ دیتی ہے، بولتی ہے ان کی وجہ سے میں ایسا کر رہی ہوں، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو۔ آپ بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک اور ویوہار اور معاملہ ہوتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں جنہوں نے تمہاری ماں کو آج یہ مقام دیا، جس مقام کے ذریعے حدیث میں یہ فرما دیا کسی کو کسی مرد کے بارے میں اگر معلومات دینا ہو اس کی بیوی سے جاتے کیا، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہہ دیا۔ جو شخص 3 بیٹی 2 بیٹی یا 1 بیٹی کی پرورش کر دے اور صبر کرے اس کی اچھائی اور برائی کے ساتھ رکھے جو زندگی میں حالات آتے ہیں اور اس کا نکاح کر دے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت میں بہن کے تعلق سے یہ بات 3 بہنیں 2 بہنیں یا 1 بہنیں ہو اس کو اور اس کے صبر کرے اس کا نکاح کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، کمیونٹی کی بنیاد پر، اونچ نیچ کی بنیاد پر یہی سلوک ہوتا تھا۔ یہ شخصیت ہے انہوں نے دنیا کو بتایا انسانیت کی ایکوالٹی، ہیومن ایکوالٹی کیا ہوتی ہے، انہوں نے بتایا دنیا کو۔ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ہم کو نہیں سکھا سکتے، ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیں
جنہوں نے ایک بلیک پریسیڈنٹ بنایا تو اس کو بھی اتنا ہائی لائٹ کیا کہ فرسٹ بلیک ان وائٹ ہاؤس. کیا بتانے کی ضرورت ہے, تم نے احسان تھوڑی کیا, وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کر آیا تھا تو بھی احسان جتایا جا رہا تھا. یہ حالت ہمارے پاس تو 1450 سال پہلے کی تاریخ موجود ہے کہ بلیک کلر اسکن لوگوں سے ہمارے نبی نے اتنی محبت کی, حالانکہ خاندان کے اعتبار سے آپ سب سے اونچے خاندان سے جو عرب کے اندر موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خاندان کی خصوصیت بتاتے ہیں, آپ کے خاندان میں ایمان والے بھی تھے, غیر ایمان والے بھی تھے, لیکن ایک خصوصیت آپ کے خاندان کی کیا تھی معلوم؟ آپ فرماتے ہیں آدم سے لے کر مجھ تک میرے خاندان میں کسی نے زنا نہیں کیا. یہ پیورٹی آف جسے کہتے ہیں جنریشن ہے, یہ خاندان کی پاکیزگی بولتے ہیں کہ آدم سے لے کر مجھ تک میری نسل میں کسی نے زنا نہیں کیا. تو آپ اس خاندان کو بلانگ کرتے ہیں, عرب کے سب سے اونچے قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے سب سے اچھے دوستوں میں سے ایک دوست اس کا نام بلال ہے رضی اللہ عنہ, اور وہ اسکن میں بلیک اسکن ہے. آپ نے ڈیوائڈ کر دیا مائنڈ کو بلیکس اینڈ براؤنس اینڈ وائٹس, اور پتہ نہیں اور کون کون سے شیڈ ابھی لانے والے ہیں. تو یہاں تو سب سے جس کو کہیں بلیک اسکن ہے اور ایک سلیو ہے. ایمان لانے سے پہلے اس غلام تھے, ایمان لانے کے بعد ان کو حکم نے آزاد کیا. ایک غلام ہے اور غلام ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھی. اور ایک لسٹ اور فہرست بتا سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھیوں میں کتنے بلیک اسکن تھے. اس پہ کتاب بھی کسی نے لکھا بڑی اچھی, جتنے صحابی جو حبشہ سے تعلق رکھتے تھے, افریقن نسل کے, ان پہ کتاب لکھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. آپ نے ایکوالٹی جب کہیں تو کر کے بتائی. آپ سب سے اونچے خاندان سے, آپ کا خاندان سب سے اونچا مانا جا رہا ہے. لوگ اعتراف کریں زمانے, ایک ہوتا ہے میں بولوں میں اونچا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں آپ اونچے ہیں, مانا جاتا تھا آپ کا خاندان. اس کے باوجود بھی ایک آزاد کردہ غلام زید سے اپنی جو قبیل بہن کا نکاح کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ایکوالٹی. عمل کر کے بتانا, بولنے کو تو بول دیا سب برابر ہے. عمل کا حال یہ کہ اس کے پلیٹ میں ہاتھ ڈال دیا, وہ میری پلیٹ میں ہاتھ ڈال دے تو کھانا پھینک کے لگاتا ہوں. کوئی پانی ملے کسی گلاس سے تو میں منہ نہیں لگانا چاہتا, کوئی بیٹھ کے اٹھے تو بیٹھنا چاہتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے انسان برابر ہیں, تو عمل کر کے بتایا ایک آزاد کردہ غلام سے اپنی خاندان کی ایک لڑکی کا نکاح کیا جاتا. یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی بتانا. ہم کو یہ نمونہ دنیا کو بتانا ہے, ہم کو یہ چیز شو کرنا ہے دنیا کو, یہ ہے اگر میں ایک اچھا انسان ہوں نا تو صرف اس لیے ہوں کہ اس شخص سے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مسلمان جو اچھے کام کرتے ہیں, نان مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, میڈیا نے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کنورژن کے لیے ہم کرتے ہیں. میری بات سب لوگ کام کھول کر سن لیں, ہم کسی کے کنورژن کے پیچھے نہیں پڑے. یاد رکھیے ہر کسی کو اپنا بھلا سمجھتا ہے. کون سا ریچارج تمہارے لیے اچھا ہے تو موبائل کا وہ تک سمجھتا ہے. ہر کسی کو اپنا بھلا سمجھتا ہے. ہم صرف لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اللہ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کرتے ہیں. آسامی والا اس کا کیا مانا لیتا ہے وہ لیتا رہے. ہمارا انٹینشن تو یہ ہے, ہمارے کو دنیا میں کوئی لابھ نہیں ہے. اگر ہم دنیا میں کسی انٹینشن سے کریں گے تو عمل ضائع ہو جائے گا, اس کو دکھانے کے لیے ہو گیا. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ, ان کو پانی پلاؤ, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا لوگوں کو آپ نے کھلایا, میں یہ کرتا رہوں گا. لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں وہ ان کی اپنی چوائس ہے, اور لوگوں کو اس ملک میں دنیا کے اکثر ممالک میں چوائس ہے جو مذہب کو اختیار کرنا چاہے وہ کرے. ہم اتنے خالص سے اپنے اس کے انٹینشن ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے, یہ انہوں نے ہم کو ایسا ایجوکیٹ کیا. یہ سمجھنا, اس میسج کو لینا اور اس میسج کو دوسروں تک پہنچانا بے حد ضروری. کچھ سالوں پہلے تک حالات ایسے تھے کہ بڑے آسانی سے لوگ میں نے دیکھا ٹریفک سگنلز پہ جاتے تھے اور پیمفلیٹ دیتے تھے لوگ. آج کوئی ہمت بھی نہیں کرتا یہ کرنے کی. دیکھتے تھے تعارفی پیمفلیٹ, اسلام یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, اسلام یہ کرتے تھے. ابھی نہیں ہوتا. ابھی تو حالات یہ ہے کہ ہائی وے پہ چلتے چلتے جو اگر نماز پڑھنے کو سوچنا پڑتا ہے یہاں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, یہاں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. چلو تھوڑا لوگوں کی نظروں سے دور جا کے پڑھتے ہیں. جو لوگ کہیں بھی اختلاف, کہیں بھی مسئلہ ہو جا رہا ہے, آپ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہو, ایئرپورٹ پہ آپ سے پڑھنا نماز سے, آپ کہیں جاتے پڑھ رہے نماز پڑھتے ہیں, کون آگے کچھ کر کے چلے جا رہا, ہر جگہ پرابلم ہے. حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں, ایک آدمی چلتے چلتے عبادت کر سکتا ہے اپنے دین کی, جب کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو, اس سے کوئی نیوسنس نہ ہوتا ہو, کسی کو تکلیف نہیں ہے, اور آرام سے خاموش کر کے نکل جا رہا ہے, اور اس کے بعد جانے کی دعویٰ نہیں کر رہا کہ عبادت میں تو کہ ہمارا عبادت خانہ بن جائے گا, تو کوئی مسئلہ نہیں اس سے. لیکن ابھی حالات اس طرح سے بن گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب تو بہانے تلاش کرنا پڑتے چیزوں کو کرنے کے لیے, تو موقع زندگی میں آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ضروری موقع آپ کے پاس آتا ہے, جس موقع کا آپ غنیمت جان کے فائدہ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. سال بھر بہت مشکل ہوگا آپ جائیں گے میسج لے کر کے کوئی بات مانیں, لیکن آپ کی پیدائش کی نسبت سے لوگ پھر نرم ہوتے ہیں. نیشنل ہالیڈے ہوتا ہے,
لوگ سمجھنے کے لیے کچھ ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ بات تو پوری امت نے بھی مان لیا۔ ربی الاول آیت کی سیرت کمپٹیشن چالو، کوئز کمپٹیشن چالو، ربی الاول آیت جمعہ کی خطبوں کے اندر یا تو سنت کیا ہے بتایا جا رہا ہے یا سنت کے خلاف بدعت کو رد کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ آ گیا تو کہیں نہ کہیں لوگ جو جلوس اور جلائش کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا موقع فلاں کر رہے ہیں، ہم کو کچھ کنسٹرکٹیو کر کے بتانا ہے۔ یہ سب تو وہ چیزیں جو ہر قوم کر رہی ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھتے جا رہے، غلو کرتے جا رہے، اس سے کیا فائدہ؟ یہ سال تو عجیب دیکھنے کو ملا، لاک ڈاؤن گزرا 2-3 سال ایسے ہوئے، 2 سال خاص طور سے کچھ نہیں ہوا، تو 2 سال بعد ہر قوم اپنی شخصیت کے تہوار بڑھے، دھوم سے منانے لگی پیدائش۔ یہ سال تو میں نے دیکھا آپ نے 12 بجے پٹاخے پھوٹنا چالو ہو گئے، عجیب بات۔ کسی کہنے والے نے مذاق سے کہا کہ آپ نے 12 بجے کی پھر مغرب کو موڑنا چاہیے نا، کیونکہ دین تو اسلامی مغرب میں چینج ہوتا ہے، وہ تو انگلش کیلنڈر کی ڈیٹ پھر آپ نے 12 بجے چینج ہوتی ہے۔ کچھ کنسٹرکٹیو کرتے، کچھ تھاٹس کو آپ کے سرکولیٹ کرتے، آپ کے میسیجز کو آپ عام کرتے، نان مسلم علاقوں میں آپ کے کوئی کمپٹیشن رکھ کے آپ انعامات بڑے بڑے تقسیم کرتے تاکہ لوگ جانیں یہ شخصیت کون ہے، وہ سب آپ نے چھوڑا، صرف اسراف کے کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو سوچو، ابھی تو سمجھو، ابھی تو منظم ہو، ابھی تو آرگنائز ہو، ابھی تو متفق ہو جاؤ اور کچھ مل کر کرنے کی سوچو، لیکن معاملہ عجیب و غریب ہمارا چل رہا ہے۔ ہر آدمی جس چیز میں ہے وہ مگن ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، صرف میں حق پر ہوں اور سارے باتیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے لیے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب کے لیے تھا۔ یہ میری آپ کی کوتا ہے، یقیناً نہیں کہ ہم نے آپ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس کا بیڑا اٹھا لیجیے، عزم کر لیجیے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم انسانوں میں لے کر جائیں گے، انسانوں کو آپ کا پیغام سنائیں گے، اور وہ لوگ خاص طور سے جو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ ان کے پاس جا کر ان کو بتائیں گے کہ یہ تعلیمات ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں آپ نے فلاں فلاں چیزیں کہہ دی۔ ایک بار اور تھرڈ پروسیس سے جاؤ، ایک بار ری ریڈنگ کرو پھر سے شخصیت کو۔ میں بھی حال میں دیکھ رہا تھا ایک جو ہے ایک شخص تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھنے کا عزم کر لیا۔ دیکھیے جب بھی کوئی آدمی پڑھتا لکھتا ہے، انٹلیکچوئل کچھ ریسرچ ورک کرتا ہے تو فائدے مند ہی رہتا ہے، تو سوچ لیا میں لکھوں گا۔ یہ شاید ایک MP تھا ڈینمارک کا، اس نے سوچ لیا میں کتاب لکھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آتنکواد جو پورے انہوں نے دنیا میں پھیلا دیا، یورپ کے لیے کتنا خطرناک ہے ان کی تعلیمات کا یہاں ہونا۔ اب انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، پڑھنے بیٹھنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پولیٹیشین نہیں پڑھے لکھے، تو پڑھنے لکھنے بیٹھ کر ریسرچ ورک شروع کر دیا۔ جب کتاب لکھنے لگا تو کہتا ہے کتاب لکھتے لکھتے میں کب مسلمان ہوں گا مجھے بھی نہیں پتا چلا۔ بڑی مشہور شخصیت ہے نیٹ کے اوپر، اسلام کے خلاف جو کاموں سے لکھتا ہے، ابھی اپنی پولیٹیکل فیلڈ کو چھوڑ چکا ہے شخصیت بڑا، تو جو بھی آپ پہ ریسرچ کرتا ہے، جو بھی ایک تھاٹ پروسیس سے گزرتا ہے، جو بھی ریڈنگ کرتا ہے آپ کی شخصیت کے بارے میں، یقین جانیے وہ حق تک پہنچ جاتا ہے، چاہے انٹینشن جو بھی تھا اس کی۔ اور اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو میں کہوں گا آپ لوگ یہ تھاٹ پرووک کرنے کے لیے لوگوں کا، مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات آپ پر اور انسانیت پر کیا تھے، اگر ایک چھوٹی سی تحریر کی شیئر دے، اور جو غنیمت مواقع آپ کو ملتے ہیں جہاں نیوٹرلٹی آج بھی موجود ہے، لوگ آپ کی بات سننے کو ریڈی ہے، یا ایٹ لیسٹ کم از کم جب کوئی پرائم ٹائم میں مسئلہ ہوتا ہے نا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو کم از کم اس کے دفاع میں تو یہ کہیں کہ جو کل دیکھیں گے شام میں تم نے ہاں کیا بولے انہوں نے، تم لوگ تو ایسے تم نے تھوڑا یہ پڑھ لو پھر بناؤ، اب تم کچھ سوچتے لگے ہو نا، ٹھیک ہے تم نے کل ٹی وی پہ سنا گھٹا کی وجہ سے اتنا ہوا، اب میں چاہتا ہوں تم کچھ ریڈ بھی کرو اس کے بارے میں۔ یہ مواقع ہے، یاد رکھیے، جو آج بھی موجود ہے، ان مواقع کا استعمال مت کیجیے، ضائع مت ہونے دیجیے، اور یہ طے کر لیجیے کہ ہم ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے چلتا پھرتا نمونہ بنے گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، چلتا پھرتا، اور قوموں کو کیسے پہچانتی ہے اس مثال سے آپ بات کو سمجھیے۔ میں ایک اس کو کہیں گے شوقیہ رائڈر ہوں، ڈرائیور ہوں، یاد رکھیے میں اپنی لائف میں بائکس اینڈ کارز کو لیکس آف کلومیٹرز ڈرائیو کیا ہے، تو میرے تجربہ یہ بتاتا ہے کہ میں جب سامنے والی گاڑی کو صرف دیکھتا ہوں پیچھے سے نا، تو میرا تجربہ مجھے بتاتا ہے یہ چلانے والا مرد ہے یا عورت میں پہچان سکتا ہوں، یہ کتنے زمانے سے گاڑی چلا رہا ہے میں اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہوں، ایون گاڑی کے چال سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی بیلنسنگ آؤٹ ہے، اس کا ٹائر ابھی گھس رہا ہے الگ الگ سے، یہ ہمارا تجربہ ہو جاتا ہے کسی فیلڈ کا۔ تو لوگوں کا تجربہ بھی لوگوں کے بارے میں ایسے ہوتا ہے، لوگ لوگوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں۔ تو میں نوجوان یہاں بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تم چلتا پھرتا نمونہ بن جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم کو دیکھ کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان ہے، ارے وہ کل
پرائم ٹائم میں جو بکواس تھی وہ میرے ساتھ 4 محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسا کرتے نہیں, یہ جھوٹ تھی نیوز والی, یہ میں اس کو مان ہی نہیں سکتا. یہ تو خوب بیٹھے ہوئے, یہ میرے پاس ہے, یہ میرا پڑوسی ہے, میرے محلے والا, میرا دوست ہے, میرا بزنس پارٹنر ہے, میرا کسٹمر ہے, میں اس کا کسٹمر ہوں. ارے وہ ہو ہی نہیں سکتا ایسے. نمونہ بن جاؤ. جیسے ہم ایک دوسرے ڈرائیور کی اس کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے ہیں, لوگوں کی چال دیکھ کر بمبئی والے یہ تو بول سکتے پی کیا ہے, نہیں پی کیا ہے. ہوتا ہے نا, بولتا ہے یار یہ پی کیا ہے, بات نہیں دکھ رہا ہے, آپ سمجھ رہے کیا پی کیا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں. لوگوں کی چال آپ کو بتاتی ہے. ایک عورت کو آپ کی طرف سے بڑھنا آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مانگنے آنے والی ہے, فلاں کرنے والی ہے, فلاں ہے. ایک مرد کا آپ کی طرف بڑھنا آپ کو پہلے سے اشارہ دیتا ہے یہ اٹیک کرنے والا ہے, بات کرنے آ رہا, تھوڑا پیش نہیں آ رہا. تو لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے, تو ہم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو تعلیم, یہ بہت امپورٹنٹ. تو نوجوانوں کو چاہیے اپنے آپ کو ایسا ریڈی کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. اس لیے کہ ایک مسلم نوجوان ٹرین کے ڈبے میں میرے بازو آ گیا, نان مسلم لوگ سب بیٹھے ہیں, لوگ ریلیکس ہو جائے کہ اب کوئی ہماری بچی کو چھیڑ نہیں سکتا. اب تک جو چھیڑ کر رہے ہیں ہم نے چھیڑ, کیوں ایک مسلم نوجوان آ کے بیٹھ گیا. ابھی یہ سب سے زیادہ عورتوں کی عزت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان سے تو توقع ہی نہیں کہ بچی کو ہمارے چھیڑیں گے, بلکہ اس کی دفاع میں کھڑے ہونے کے لیے آ چکا ہے. یہ خوابوں کا آج بھی آپ کے بارے میں تصور یاد رکھیں. میں ایک بار بتاتا ہوں, ایک مذہبی ٹرین میں سوار ہو گیا, ٹریول کرنے جا رہا تھا. شاید وہ پورے ڈبے میں 2 لوگ تھے مسلم, اور باقی سب اسی پرٹیکولر مذہب کو ماننے والے, کسی پرٹیکولر عبادت گاہ کو وزٹ کر کے وہ جا رہے ہیں. ان میں کاسٹ بیسس پہ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا. ایک نے دوسرے کو بولا تم ہماری بات سے نیچے. زبان میں ان کی نہیں سمجھ رہا تھا, لیکن حرکت سے سمجھ میں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, ڈسپیوٹ کیا ہو رہا. جب ڈسپیوٹ بڑھ گیا تو وہاں ان کے ریلیجن کے ماننے والے بڑے بڑے لوگ موجود تھے, عمر رسیدہ لوگ موجود تھے, مرد موجود تھے, عورت موجود ہے. اور عورت پہ کس نے الزام لگایا تھا, تم نے پیر لگایا, تمہارے پیر سے میرا آنکھ گندا ہو گیا, تم یہ ہے وہ ہے. وہ سمجھ میں آ رہا تھا, بات بالکل میں سمجھ نہیں سکتا تھا وہ کیا کر رہا تھا, ایک الفاظ نہیں سمجھتا تھا. تو اس کے بعد وہ عورت بولنے لگی اشارہ کر کے, مسلمان ہے, گاڑی والا دکھ رہا ہے, نوجوان کو بولنے لگی بھیا بھیا اتنا تو سمجھا مجھے خالی, اب تم کچھ نہ انٹرویو کر کے بولو آ کے کہ یہ کیا ہوا. اس نے جاتے جاتے وہ عورت بیٹھنے کے سب پیر مارا تھا میرے سامنے, مطلب چھوٹی ذات کو ہٹانے کے لیے پیر مار کے ہٹایا تھا. میں نے دیکھا تھا. تو مجھے بولنے لگی مطلب تم نے دیکھے نا, اس نے میرے کو پیر مارا. اب اس کی خاندان میں کچھ مرد آ گئے تھے, ادھر تھوڑے ہائی کاسٹ لوگ دکھ رہے تھے, مالدار بھی تھے. تو انہوں نے ہم کو منصف بنا دیا, آپ انصاف کر دو, اب جو آپ بولے. اب ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم ان کو غلط بولیں گے تو وہ مالدار لوگ ہیں, ان کو ماریں گے. یہ چھوٹی ذات کے لوگ ہیں, یہ پریشان ہو جائیں گے. تو ہم نے انصاف ہی کیا, اس کو بولا کہ معاف کر دے, क्षमा کر دے, معاف کر دے جو اس نے کیا. ان کو سمجھایا کہ چلو چھوڑ دو, ہو گیا, اب اس معاملے کو نپٹا چکے, جھگڑا کر کے فائدہ. تو انہوں نے آپ کو انصاف کرنے والا بنا دیا. میں ان کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہوں, میرا حلیہ بتا رہا کہ میں مسلمان ہوں, اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ یہ انصاف کرنے کی क्षमता رکھتے ہیں, اس لیے ان کو بیچ میں ڈالا جائے. یہ آپ کی شخصیت اور پہچان آج بھی یاد رکھیے. ایک مرتبہ میں سونار کی دکان پر گیا, وہاں سے کچھ سونا لیا, اور سونا لینے کے بعد جو کہ اچھی کوانٹٹی میں تھا, ہمارے دوست بھی ساتھ تھے, وہ ایک بیگ میں ڈال دیا. جب سونا بیگ میں ڈال دیا تو اس نے بولا اس کی حفاظت کے لیے کیا کرے, اس سے کچھ بڑا یا ہیوی بیگ دو. تو وہ آپ کی کیا ضرورت ہے, مطلب آپ لوگوں کی امیج ہی ایسی کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, شاید پسند آپ سے ڈرتے ہیں, برے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے نہ لے جائیے کیسا. تو آپ کی آج میں ایک امیج ہے, یاد رکھیے. وہ امیج نہیں کہ اپنے جو ہے میاں بھائی جو ہے جس کو کہتے ہیں پاگل سانڈ کے جیسا وہ اپنا عجیب و غریب سواد دکھا رہے, وہ سب وہ ریئل امیج کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. قوم اللہ قرآن وغیرہ اس کو کامن نہیں جانتی ہے, لیکن کس کو فالو کرتے ہیں, آپ فالوور کس کے, وہ بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ہی سمجھ میں آتا ہے, ان کو نہیں سمجھتا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ایمان لاتے ہیں, لیکن ان کا یہ تو ہے کہ محمد کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلتے ہیں. تو کیوں نہیں ہمارا نوجوان, ہمارا یوتھ اٹھتا ہے اور ایسا عمل اختیار کرتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے, تو میں محفوظ ہوں, ہماری بچیاں محفوظ ہیں, ہمارا مال محفوظ ہے. ہمارے محلے میں اب تک تو مسلمان نہیں, اب مسلمان آ گئے, ہمیں بہت خوشی ہوئی, اس لیے کہ ان کا آنا خیر کا سبب ہوتا ہے. یہ صفائی کا درس دینے والے لوگ ہیں, یہ تعلیم میں آگے جانے والے لوگ ہیں, یہ حلال روزی کمانے والے لوگ ہیں, یہ لوگوں کو ویسی عزت دیتے ہیں جیسے اپنے آپ کی عزت دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا پسند کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت اور دفاع کے لیے اپنی جان دینے کو ایمانی تقاضا سمجھتے ہیں. جان کے لیے, مال کے لیے, عزت کے لیے جان دینا, خود جو ہے شہید کہلاتا ہے انسان. 10 لوگ ہوتے ہیں حدیث میں جن کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ شہید ہے, ان میں سے جان
مال و عزت کے دفاع میں رکھنے والا بھی شہید ہے. ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری دفاع نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو آدھی رات کو آواز نہیں مدد کے لیے آتے ہیں. یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جو پیٹ پھیر کر بھاگنے والی ہے. یہ تصور دونوں مسلمان. آج ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ چلتا پھرتا نمونہ ہے. آپ گاڑی ایسی چلاتے ہو کہ راستے میں آپ کی گاڑی چلانے سے بولتے سب سے بدنام زمانے میں ڈرائیور سے یہ مسلمان ہے. یہ مسلمان کا کوئی پڑتا میں ایسی گاڑی چلانا راستے میں. گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ پورے محلے کو بتا رہے ہو کہ میں آ گیا. یہ طریقہ بھی آپ کی پہچان نہیں. مسلم خاتون کا وہ حال ہو چکا ہے, بےنامزی کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھ رہا. بس یہ سمجھ رہا ہے مسلم خاتون کو کہ فیشنیبل برقعے پہنو, راستوں پہ ہنسو, تیز بات کرو, بوائے فرینڈ بنا کے ساتھ میں گھومو. لڑکا بھی کلپریٹ نہیں ہو, لڑکا اس ساتھ گھوم رہے وہ بھی ان کے ساتھ گھومو. کالج اور اس کے اندر جا کے اپنا ماں باپ کی نافرمانی کرو. یہ سب کرنے کا ہم زندگی جینے کا طریقہ. کیسے اب کسی انسان کو پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے, جبکہ کالج کے سب سے بدنام زمانہ لڑکا ہے لڑکی آپ کی ہے. کیسے پھر آپ امیج بدلیں گے بتاؤ؟ اور لوگ, میں نے کہا نا, لوگوں کو دیکھا. دیکھیے آپ لوگوں کو بغیر بات کیے کہ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے یا برے؟ بغیر بات کیے بتائیے مجھے. میں ٹرین میں جا رہا ہوں, بیٹھا ہوں, 4 لوگ سامنے بیٹھے, کسی مذہب کو بلانگ کرتے ہیں, ان سے میں نے کوئی بات نہیں کی, لیکن صرف ان کی حرکات اور سکناس, جیسا انہوں نے بیٹھے بیٹھے کھانے کے لیے ڈبہ کھولا تو مجھے کہا آپ بھی کھائیے. اب میں بولوں گا پوری زندگی ارے بہت اچھے لوگ ہوتے بھائی, ڈبہ ایسے ہوتا بغیر بات کیے. کہ یہ اخلاق اور عادات اور اقوال جس کو بولتے ہیں, اسی سے ہم پہچانتے ہیں دوسرے کو. یہ بیسک چیز ہے. تو ویسے لوگ بھی آپ کو ویسے ہی پہچانتے ہیں دور سے دیکھنے کے بعد. یہ بچہ تھا, یہ بہت تکلیف دیا, یہ مسلمان ایسے ہے. یہ فلاں تھا, بہت جاہل تھا, ارے مسلمان جاہل ہی رہتے بھائی, ایک آدھ بار لکھا تو مل گیا تو الگ بات. یہ فلاں مسلمان تھا, مسلمان ہے کیا, پھر وہ اس کے انشاءاللہ ماشاءاللہ کے چکر میں جاؤں دھوکہ دینے والا ہے. ارے یہ ہو چکا ہے. ہم نے اسلامی شعار, ہماری علامتوں اور پہچانوں کو بھی کیا بنا دیا, مذاق کا موضوع بنا دیا. اسی زمانے میں ہماری صداقت اور سچائی اور ہمارا امپیکٹ اور انفلوئنس کی مثال ہے. آج یہ غلطی ہو جائے گا, اس انگلی کو کیا بولتے ہیں آپ کو؟ شہادت کی انگلی بولتے. کسی بھی لائن میں آپ کو تو ملٹری یا پولیس ایسی ٹریننگ دے گا تو بولے گا گن اٹھاؤ, شہادت کی انگلی کو ٹریگر پر رکھو. شہادت کی انگلی بولا جاتا ہے. مرنے والے کو آج بھی شہید بولتے ہیں, شہادت اس کو نصیب بھی بولتے ہیں. آپ سے دیکھیے آپ کا اثر, آپ کا امپیکٹ ہے, کیا کر دیا آج ہم نے. آج برے اس سے برے القاب سے آپ پہچانے جاتے ہیں, برے ناموں سے آپ کو بچانا جاتا ہے. آج بھی سب سے اچھا طریقہ کسی کو کچھ کہنے کا وہ سلام ہی ہوتا ہے. سلام بولا جائے گا, سلام صاحب, سلام بھائی صاحب. آج بھی سلام ہے, سلامت کی گریٹنگ اتنی افضل ہے. کو پتا ہے اس میں اونچ نیچ کا تقاضا نہیں ہے, اس میں دن و رات کا تقاضا نہیں ہے, اس میں کسی وقت کا بھی نہیں. گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ ایک وقت ہے. یہ سلام کی بات ہوئی, تم سلامت رہو. کتنی بڑی بات ہے. یہ امپیکٹ اگر باقی رکھنا ہے تعلیمات کا, آپ سمجھو صرف اس چیز کو, تو آپ کو آگے لے کر چلنا ایک لیگیسی ہے جو ہمارے یوز لے کر چل سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ غیر غلط بول رہے ہیں. آپ کا جواب یہ رہے گا کہ آپ اور ان کے جیسی ہو کر بتائیں گے کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم نے کہا تھا. یہ امیج 1 سال میں تو نہیں بدلے گا, 2 سال میں, لیکن 10 سال میں تو بدل سکتے ہیں. انشاءاللہ بدل سکتے یہ امیج کو. بس نوجوان بیڑا اٹھا لیں. کل آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم اور شکشائیں تھیں جو ہیومینٹی کو رہتی. اور میں آپ سب سے اپیل کروں گا ان تعلیمات کو پرماننٹلی اپنے اندر ڈال دیں, اور ان تعلیمات کو لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ یہ ہماری تعلیمات ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی میں, اپنے سماج میں پرماننٹ چینج لایا. ایک ایسا چینج لایا جو 1450 ایئرس کے بعد بھی آج میں آپ محسوس کر سکتے اس چینج. حکومتیں بھی چینج لاتی ہے, کوئی ریلیجیس لیڈرز بھی کبھی چینج لاتے ہیں, کبھی پولیٹیکل چیزیں چینج لاتی ہے, کبھی کچھ تھیریز اور کچھ فلسفے فلسفی چل جاتی ہے تو وہ سماج میں چینج لاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے سماج میں چینج لایا, ایسا ڈائنامک چینج لایا کہ 1450 سال بعد بھی اس کا اثر آپ آج بھی محسوس کر سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں پرماننٹ چینج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صرف آپ ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, ایک سماجی خدمتگار جو سماج میں کچھ امپیکٹ لاتا ہے, سوشل انفلوئنسر, آج تک عجیب عجیب نام دیے جاتے ہیں, جو بھی آپ کریں, تو آپ نے ایسا انفلوئنس ڈالا کہ جس کا اثر آج تک دکھتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ بڑے پریشان ہیں, بچے ان سے دور رہ رہے ہیں, تو ایک ڈے بنا لیا جائے ان کے لیے.
فادرز ڈے ہے، مدرز ڈے. تو لوگ فادرز ڈے اور مدرز ڈے کے دن جاتے ہیں، ان کے ماں باپ جہاں بھی رہتے ہیں، کبھی بوڑھا گھر میں رہ رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے ہیں، کبھی جو بھی حال میں جہاں جاتے ہیں، اور جا کر اس روتے باپ اور ماں کو بولتے ہیں آج تو ہنسو، سیلفی لانا ہے تاکہ لائکس اور اس کے ویوز وغیرہ ملے. تو ایک ہنساتے ہیں بیچاروں کو مجبوراً، ایک فوٹو لے کے ڈال دیتے ہیں، یہ ہے فادرز ڈے اور یہ ہے ان کا مدرز ڈے. ہمارے پاس ہر دن فادرز ڈے اور مدرز ڈے کنٹینیو سے صرف چل ہی رہا ہے. جس دن بھی یہ مدرز ڈے اور فادرز ڈے نہیں ہوا تو وہ ہمارے لیے عذاب کا دن رہتا. اس دن ماں باپ ناراض جس دن ہوگا اس دن تو بربادی کا دن شروع ہو گیا نا. تو روز ہی چل رہا ہے ہمارے پاس. آپ یہ سمجھیے یہ ہوتا ہے پرماننٹ سوشل انفلوئنس یا چینج جو کوئی انسان دے کر جاتا ہے. یہ 1450 سال سے آج تک ہے. اور آج بھی میں نے کسی ایک آدمی کو عمل نہ بھی کرتا ہوتی بولتے ہوئے سنا کہ میں احترام نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام ضروری نہیں ہے. آج بھی کوئی منہ کھولنے کی ہمت نہیں کریں، ایسی بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے کہ بولے ماں باپ کو مقام نہیں اسلام میں. آج بھی نہیں. اتنی بڑی بات ہے. کیسا سوشل امپیکٹ اور چینج ہے. آپ کیوں نہیں یہ چینجز کو امپیکٹ دنیا میں بتا رہے ہیں؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام لگتا ہے آپ کیوں نہیں جواب دیتے ہیں مسکنسیپشن کو دور کر کے، ان کو ایجوکیٹ کر کے، ان کو صحیح تعلیمات دے کر. تو پرماننٹ چینج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لایا کرتی ہے. ان چینجز کو ہمیں اپنے اندر اپنے سوسائٹی میں لانے کی بے انتہا ضرورت ہے. لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت گردی اور ٹیررزم کا الزام لگاتے ہیں. بہت کامن ہے آج کل، تو بہت زیادہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشائیں، آپ کی تعلیمات، آپ کا ایجوکیشن ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جس نبی اور جس پریشت نے ہم کو یہ کہا کہ وضو پہ زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا. وضو ہوتا ہے ایبلیوشن، تو ہم کیا کرتے ہیں پارٹس کو دھوتے ہیں، اس کے سرٹن پارٹس کو، تو اس کو 3 ٹائمز میکسیمم ہے. 1 ٹائم 2 ٹائمز اور میکس 3 ہے. اس سے اوپر تو دھونا ہی نہیں آتا، اس میں ختم ہو جانا چاہیے. 1 ٹائم کا نہیں ہوتا، سیکنڈ ٹائم، سیکنڈ اور تھرڈ، تو 3 میکس ہے. تو میکسیمم ٹائم 3 آتا ہے. تو جس پریشت نے یہ کہا کہ پانی کو زیادہ نہیں خرچ کر سکتے، وہ یہ کیسے حکم دے گا کسی کا خون بہاؤ؟ سمپل بات ہے. جس نبی نے پانی کو زیادہ بہانے سے منع کیا، وہ نبی کسی کا خون بہاؤ کیسے کہہ سکتا ہے؟ صرف خالی سوچو تو صحیح ہوگا. اس کے جس نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک عورت جس کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی تھی بائی ڈیو کورس اینڈ کورٹ آف لا، مطلب یہ کوئی بھی نہیں کسی کو مار سکتا، لیکن ایک ڈیو پروسیس سے ہوا اور ان کو کیپٹل پنشمنٹ تھا. ان کو جب نبی کو یہ پتا چلا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، تو کہا قصور تو عورت کا ہے، بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو کہا یہ اجنما ہے، اس کو جنم لینا پڑے گا، اس کو پیدا ہونا پڑے گا، اس کی پیدائش کے بعد آنا. وہ عورت گئی، بچہ پیدا ہوا پھر آئی، تو کہا ابھی بھی نہیں، اس لیے بچہ ابھی دودھ پیتا ہے، تجھ پر ڈیپینڈ نہیں پر ہے، ابھی جا اس کا دودھ چھوٹنے کے بعد آنا. پھر دودھ چھوٹنے کے بعد لایا گیا، بچے نے کھا کر بتایا کچھ، پھر اس عورت کو کیپٹل پنشمنٹ ملی. تو جو ابھی اجنما ہے، جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کی فکر اسلام کر رہا ہے. تو یہ کیسے اسلام حکم دے گا جن ماؤں کو جو ہے، جن بچوں کو مائیں بڑا کرتی ہیں، پال پوس کر بڑا، ان کو جا کے قتل کر دو؟ کیسی تعلیمات ہو سکتی ہے؟ اجنما ہے، پیدا بھی نہیں ہوا. لوگ تو آج کل ابارشن کرانا، جو بچے ابھی وجود میں مطلب آتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں، جو بھی ریزن ہے ان کا اس کے پیچھے. یہاں پیدا نہیں ہوا تو مارنا نہیں ہے. تو ایک انسان پیدا ہونے کے بعد مارنے کا کیسے حکم دے گا؟ یہ تو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتانا پڑے گا، یہ چیز سمجھانا پڑے گی، یہ چیز کی تعلیمات کو عام کرنا پڑے گا. اور وہ بچہ کیسا ہے معلوم جو پیدا ہوا ابھی؟ وہ بچہ کون ہے آپ کو پتا ہے جو پیدا ہونے والا تھا، جس کو پیدا کرنے ہوں گیا؟ وہ بچہ وہ تھا جو نکاح کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا تھا. اس کو سمجھ آج بھی برا سمجھ کے ختم کرتا ہے. وہ بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا تھا، لیکن اس کو بھی ماننا نہیں، کیونکہ ہیومن لائف ہے، اس میں اس کا کوئی قصور و دوش نہیں ہے، لہٰذا پیدا ہونا اس کا برتھ ہونا، اس کو پیدا ہونا اس کا رائٹ ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ ہم کو سکھائیں گے. انسانی جان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مثال ہے. جن سماجوں میں آج بھی اگر بچہ وجود میں آ جائے جس کا باپ نہ معلوم ہو یا شادی نہ ہوئی ہو، ختم کر دیا جاتا ہے. اس کو تو والد نہیں تھا، لیکن چونکہ آ گیا وجود میں، تو ایگزسٹنس میں آنے کے بعد اس کو مارا نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں. پیدا ہونا اس کا بیسک رائٹ ہے. یہ ہے اسلام، یہ اس کی تعلیمات، یہی اس کی شکشائیں. اگر یہ ہیومن لائف کی امپورٹنس، قرآن نے کہا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فقد قتل الناس. جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی بغیر کسی وجہ کے، اگر ڈیو ریزن نہیں تھا، اس کے بعد جان لے لی، اس کی مثال ایسی اس نے انسانیت کو ختم کیا. ومن احیا، اور جس کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی فکانما احیا الناس جميعا، اس کی مثال ایسی اس نے ساری انسانیت کو جنم دے دیا، ساری انسانیت کی جان بچائی. یہ شکشا اور تعلیمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. سورۃ مائدہ اس کی آیت نمبر 32 کا یہ پارٹ تھا. تو یہ تو ہماری تعلیمات.
آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی سکھائی، ہمارے پاس تو اس کے اگینسٹ 1000 پروف ہے۔ آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنے غزوات ہوئے اور جتنے سریے ہوئے اور جتنی جنگیں ہوئی اس میں کتنے لوگ مارے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس پہ نعوذ باللہ ٹیررزم کے الزام اللہ کی تعلیمات پر پوری زندگی میں جتنے غزوات جتنی جنگیں اور جتنے سریے ہوئے، غزوات جس میں آپ کو شامل ہوئے، سریے مطلب وہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا گروپ بھیجتے جاؤ ان کو پکڑو فلاں کرو وہ ہے، اور جنگیں مطلب جو آپ نہیں تھے آپ نے کہا لوگوں کو جاؤ کوئی صحابی چلے گئے لے کر ایک وہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے مانو؟ علماء نے اس کا بھی حساب لگایا پورا، تو حساب کے مطابق جو سب سے میکس والا ہے آپ کو بتا رہا ہوں 1058 لوگ مارے گئے پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگوں میں 1058 اس میں صحابہ اور کافر دونوں ملا کر فگر دیکھیں آپ، یہ تو آپ صرف ایک اوپر سے داغتے ہیں آسمان پہ سے کتنے لوگ کے جھٹکے ہو جاتے ہیں، غلطی سے بارات پہ پڑ گیا 500 لوگ چلے، یہ آپ کا اس کو آپ بولتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج، کوئی جاتا جنگوں میں ایسا کون دیکھنے کی باری یہ جاتا ہے، یہ اتنے لوگ، یہ کوئی انسانی تاریخ مجھے بتا دیجیے اس میں 1058 لوگ مرے ہو، کسی ریلیجن کی تاریخ بتا دیجیے، میں تو ایسے بتا سکتا ہوں آپ کو جہاں ایک ہی جنگ میں 1 لاکھ ہمارے اس ملک کے اندر جو ریکارڈ ہے 1 لاکھ لوگ مارے گئے، پھر توبہ کی کہ نہیں اب میں یہ چیز پہ نہیں چلوں گا، میں تو عائد ہو گیا، نام نہیں لینا چاہتا ہوں کسی شخصیت کا، 1 لاکھ مارے گئے ایک جنگوں میں، میں یہاں بات کر رہا ہوں صرف 1000 لوگوں اور وہ بھی ریزن تھا مارا جانا ان کا، اس میں کولیٹرل ڈیمیجز بھی انکلوڈڈ ہے، یاد رکھیں جو غلطی سے ہوا آپس میں پلٹ کے لوگوں نے ایک دوسرے کو چلا دیا، آپس میں چلا، سبحان اللہ، یہ بیوٹیز دن کی عادت ہے، لیکن آپ ریسرچ بیسڈ جائیں، اس سے کہانیاں چلتے رہیں گے، ریسرچ ورک کیجیے، آپ لائیے ریسرچ کے سامنے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شکشاؤں نے ٹیررزم دیا، چلو بتاؤ ہٹلر ٹیررسٹ تھا نہیں تھا، آج تو لوگوں کی مطلب حالات یہ ہو گئے سبحان اللہ، چنگیز خان تھا گریٹ بول رہے ہیں لوگ، ان کو جتنے باقی تھا جس نے پوری دنیا کو کھدیڑ دیا وہ بھی گریٹ ہو گیا، کتنے لوگوں کو مارا اس نے، مارو آپ کو انیمیجنیبل ہیومن، مطلب اس کے ہاتھ میں اس کا خون انسان ہوگا اس کے ہاتھ میں، اور ریزن کیا ہے چنگیز خان بہت اچھا آدمی تھا، بولے اس سے نہیں لانا بس اس کو، اس سے ملا کے اس نے یہ کیا تو اس سے کیا لانا سر، واہ واہ، مطلب دیکھو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے لیے اگر جنگ لڑتے ہیں تو یہ دہشت گردی ہوئی، اور ایک انسان دہشت گردی کر رہا ہے، آپ بولے چھیڑا نہیں تھا نا اس کو، چھیڑے تو بم تو ڈال دیتا اس نے، 2-4-5 نہیں مارا تھا اس سے، نہ ایسے کیوں کیا اس کو ٹیررسٹ نہیں بولا جا رہا ہے، کبھی سنا چنگیز کا ٹیررسٹ کتنے لوگوں کو مارا، آپ کو پتا ہے صرف چائنا کو اس نے جلایا تو 3 سے 4 سال تو چائنا جلتا رہا، کیونکہ لڑکیوں گھر بناتے ہوں شہر کے شرف کام لگاتا، سالوں سال ہم گھستے، جن کو فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں، اور اس کو بھی گریڈ بن رہے ہیں، یہ تو دنیا کا حال ہے، شرابی تھا زانی تھا اس کو فخر سے بولا جا رہا ہے، ہر 200 میں سے ایک اولاد دنیا میں جو ہوتی ہے چنگیز کی اولاد، یہ سب ناجائز اولاد ہے، ہر علاقوں میں جا کے اتنا ریپ کیا، اور آپ کو فخر سے بول رہا ہے کہ ہر 200 ویکتی میں سے ایک ویکتی چنگیز کی اولاد ہے، مطلب آپ جس کو چاہے میڈیا کے تھرو کیا کیا رن دے رہے یار، سبحان اللہ، اور مسلمانوں آپ کہاں ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ خالی ریسرچ تو کرو، آپ کی اس پہ آپ کی تاریخ تو آپ تھوڑی دیکھو، آپ بولیں گے کیا ہے یہ چمکتا ہوا سورج آپ کے پاس موجود، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس کو دبا کے ان پیغام کو لے کے جانے کی ضرورت ہے، انسانی جان آپ صلی اللہ علیہ الزام میں، ہمارا جواب یہ ہے کہ ٹیررسٹ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، ٹیررزم اس کو نہیں بولتے ہیں، دہشت گردی کیا ہے، آج لوگ جو لبریشن کے نام پہ کریں نا ملکوں کو برباد، عراق کو لبریٹ کر لیا ہے، 1 ملین اب تک موتیں ہو گئی، پتہ نہیں کتنے لاکھ آئے ہیں، یہ لبریشن نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ انسانوں کا ایکسپلائٹ کیا ہے، تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم دینی کیسی، عورتوں کا کیا مقام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا، عورتیں خریدی جاتی، عورتیں بیچی جاتی، عورتیں ایکسپلائٹ کی جاتی، کوئی ان کا مقام نہیں ہوتا سماج میں، سوشل آرڈر جو ہوتا ہے سماج کا اس میں عورت کا کوئی مقام نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آپ عورتوں کو نہیں ساری انسانیت کو مقام دے دیتے ہیں، غلاموں کو مقام دے دیتے ہیں، عورتوں کو مقام دے دیتے ہیں، بچوں کو مقام دے دیتے ہیں، بوڑھوں کو مقام دے دیتے ہیں، اور ایسا مقام دیتے ہیں یاد رکھیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ان کی بیوی نے ان سے بحث کر لی تو کہا تم عورتوں کی کیا اوقات میں اسلام آنے سے پہلے، آج تم نے اسلام نے یہ درجہ دیا کہ تم عمر سے بحث کرتی ہو۔ عمر بن خطاب سخت مزاج کے انسان تھے، دور جہالت کی آپ کی جہالت اور آپ کی شجاعت اور بہادری وہ بھی مشہور ہے اپنی جگہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے بڑھ گئی عورتوں کی، پہلے زمانے میں تمہارے ساتھ یہ ہوتا تھا
وہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ پہلے تم ظلم کے تحت دبے، اسلام نے تم کو اتنا اونچا کیا کہ آج تم عمر سے بھی بحث کر سکتے ہیں۔ خالہ نام کی ایک صحابی ایک مرتبہ آئی، عمر راستے سے گزر رہی، یہ عورت کا مقام جو اسلام نے دیا، اور عمر کو عمر ابھی خلیفہ ہے مسلمان پر، اور خلیفہ ہونے کے ناطے عمر کے ماتحت عمر جو ہے تقریباً 25 to 32 کنٹریز کا اکیلا بادشاہ اور پریسیڈنٹ ہے۔ عمر کا مقام دیکھیے ابھی کیا ہے، آپ یہ 30+ کنٹریز کا ایک اونر، ایک طرح سے خود ایک حکم پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے ممالک میں، یہ کوئی کارپوریشن کا ایک خطے کا کارپوریٹر نہیں ہے عمر، تو اتنے بڑے ملک کا وہ ہے 20 لاکھ اسکوائر مائل ان کی جو حکومت ہے، اور عمر کو آگے راستے میں روک دیجیے، لوگ کہتے ہیں اتنا برا بلا کہتے ہیں، عمر صرف جھک کر سنتے ہیں، کوشش کروں گا، لوگ کہتے ہیں تم نے اس عورت کی بات سنی، اسی کو کہتے ہیں ریئل ڈیموکریسی، آپ بولتے ہیں یہ ہماری ڈیموکریسی ہپوکریسی ہے، یہ منافقت ہے، یہ ریئل ڈیموکریسی ہے جس میں عورت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے سب سے بڑے انسان کو، کوئی اسٹیٹ پریزیڈنٹ نہیں ہے، امپائر کا ایک اکیلا اونر ہے، اس خلیفہ کو روک کر کھری پڑی سناتی، عمر صرف عزت سے اس عورت کی بات سنتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات کہہ رہا ہوں جو عورتوں کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں تھی، مذاہب میں بھی اور حکومتوں میں بھی۔ آپ کوئی سبھیتا، کلچر، سویلائزیشن اٹھا لیجیے، رومنس، میسوپوٹیمینس، بیبلونینس، اور اس کے بعد چائنیز، انڈین کلچر لے لیجیے، اس کا دنیا کا کلچر لائیے اور کمپیئر کیجیے عورت کا مقام۔ آپ ہم کو چراغ نہیں دکھا سکتے اس میں، یہ جو مقام خاتون کو ملا، یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو 3 لڑکیاں ہو جائے اور ان کی پرورش کر لے، اس کا صبر کر لے، ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں۔ کسی نے کہا 2 کے بارے میں کہا تھا، 2 کے بارے میں بھی یہی بشارت ہے، کہا 1 کے بارے میں، کہا 1 کے بارے میں بشارت۔ یہ ملو مقام خاتون، یہ اس کا مقام، وراثت میں اس کو حصہ دار بنا دیا گیا، اس کو جنگوں میں حصے لینے کا حق دیا گیا۔ دنیا کیا وومنس رائٹ ہم کو بتائیں گی، جن کنٹریز نے 18th اور 19th سینچری میں رائٹ ٹو ووٹ اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان جسے کہیں گے سول سروسز عورتوں کو دیا، ہم 1450 سال پہلے یہ رائٹ سب دے چکے تھے ان کو، اسلام آلریڈی ان کو دے چکا تھا۔ امہات المومنین جنگوں میں گئی، صحابیہ جنگوں میں گئی، صحابیہ جو ہے اسٹیٹ پالیسی میکنگ اور اسٹیٹ کی کافی سارے کام کاج کے اندر حصہ لیتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی بیویوں کے مشورے سے اور کام کیے کہ آپ کو حدیبیہ کا واقعہ یاد نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ کے لوگوں قربانی کر دو، لوگوں قربانی کر دو، جو کہ مشرکین نے کہا اگلے سال آنا، یہ سال تو نہیں ہوگا، کوئی قربانی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ تو کیا ہو گیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا ہو گیا، ام سلمہ سنتے نہیں میری بات کو، وہ اس لیے کہ صحابہ نافرمان تھے، وہ اس لیے کہ صحابہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر احکام دوسرے آ گئے تو رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایکچولی آپ کی بات نہیں مان رہے، ایسا نہیں ہے، آپ کیا کیجیے، جا کے قربانی کر دیجیے۔ پھر کو دیکھیے جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے قربانی سب کو قربانی کر دی، لیکن مشورہ کس کا تھا؟ ایک عورت کا مشورہ تھا۔ آپ دیکھیے یہ مقام جو خاتون کو ملا، اس کو صرف اس زمانے سے ریلیٹ کیجیے، اتنے ماڈرن تھے، یاد رکھیے یہ قوانین آج بھی اتنے ہی ماڈرن ہیں، قیامت تک اتنے ہی ماڈرن ہیں، کیونکہ اللہ جو ہمارا رب ہے اس نے ہیومن نیچر کے حساب سے تمام چیزیں دیا، ٹھیک ہے، اس طرح وراثت میں ان کو حصہ دے دیا، ہر جگہ ان کا ایک مقام بتا دیا، ماں ہونے کے ناطے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی ہونے کے ناطے مغفرت کا سامان ہے، یاد رکھیے، اور خاتون کو بڑی عزت اور بڑا احترام دیا، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا۔ ہر قوم دنیا میں اس کے مائنورٹیز کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے، وہ اچھی ہے بری ہے، اور یہ ہیپینس انڈیکس اور دنیا کے بہت سارے انڈیکس کا رول نہیں۔ انڈیا میں بھی مائنورٹی سے ظلم ہوگا تو پورے لوگ آواز اٹھائیں، اٹھائیں ہمارے ٹو ٹائم۔ کسی بھی قوم اچھی ہے بری اس کا پیمانہ لگایا جاتا ہے اس کی مائنورٹی کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتی ہے۔ ہمیں بھی کہا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم مائنورٹی ہوتا ہے ہمارے اندر بھی، ودن آر سیلف، جس کا باپ انتقال کر جاتا ہے، ایک قوم اس سے کیا سلوک کرتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم جیسا ہو جاتا ہے، مطلب چونکہ اس کا والد نہیں ہے، اب کسی کو بھی حق رہتا ہے اس سے ظلم کرنے کا، بہت آسانی سے، چونکہ کیا ہوتا ہے دیکھیے ایک عام بات کہ انسان کا مال نہیں ہے، دولت نہیں، کچھ نہیں، اور ایک بچے کو کسی نے چھیڑ دیا تو کچھ نہیں بھی بول سکتا تو ایک باپ کو ضرور بولتا ہے، میں باپ کو بلاؤں گا نا، یتیم کے پاس وہ بولنے کی جگہ نہیں رہتی، یہ اتنا بیچارہ ہو رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سپورٹ نہیں ہے، اس کے ظلم مطلب کمیونٹی صحیح نہیں، اس کے ظلم سے منع کیا، کہاں یتیم کے ساتھ تو ظلم کرتا ہے، اس کا مال کھا رہا اپنے پیٹ میں عام کر رہا ہے، یتیم کی جو کفالت کریں گے جنت میں مل جاتا ہے، ایسا مراوی کہتے ہیں، آپ نے انگلی اٹھائی اور شہادت کی انگلی بیچ میں نزدیک کیا، ایسا ہونا قریب ہونا جاتا ہے، مطلب یتیم وہ لوگ، یتیم کی کفالت کرنے والے وہ لوگ گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں سب سے قریب والا گروپ یا جو ایریا ان کو ملے گا، وہ لوگ کیا مقام دیتے ہیں۔ یتیم وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوئے، بہت کم لوگوں کی شرط نصیب ہو بیٹھنے کا،
یتیموں کا آپ نے اپنے کندھوں پہ سوال کیا، یتیموں کو اپنے گھر میں آپ نے رکھا، آپ نے بہت ساری کفایت کی لوگوں کو. یہ ہم کو بتاتا ہے، یہ تعلیمات کو ہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، خود عمل کرنے کی دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم کو ظلم حرام قرار دیا گیا، دھوکے کی شکل میں ظلم، جھوٹ کی شکل میں ظلم، مال کی شکل میں ظلم، مال کھانے کی شکل میں ظلم، کسی کی جان اور عزت اور مال کا نقصان کر کے ظلم، کسی کو غلط الفاظ بول کر کچھ کرنے کا ظلم. حرام ہے نا، غیبت کرنا حرام ہے نا، یہ الفاظ ہی نہیں ادا کرتے ہیں لیکن حرام ہے، یہ ظلم ہے. ظلم ہر قسم کا ظلم جانی مالی اور عزت والا حرام قرار دیا گیا. یہ ہماری تعلیمات. اب اس تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. قومیں والد یاری ہو جائیں گے آپ کے پیچھے. ہم نے بتایا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ذات پات کے نظام کو ختم کر دیا. اس زمانے میں ذات پات کا زبردست نظام ہوتا تھا، اونچ نیچ. آپ اگر خالی وہ ممالک، وہ کنٹریز جو آج بولے نا ہم نے دنیا کو لبریٹ کیا، ہم ڈیموکریسی کی مینار ہے، ہم لوگ وہ جو دنیا کو تعلیم اور ایجوکیٹ کرتے کیسا رہنا، کہ یہ لوگ 19 سینچری کے سٹارٹ تک انہوں نے کالے اور گوروں میں تمیز کی. معلوم ہے ان لوگوں نے 19 سینچری یا 20 سینچری کی سٹارٹ کر لیا، انہوں نے کالے اور گورے کی تمیز کی. کالوں کی جگہ پیچھے ہوتی کھانے میں، افریکنس کھانے میں جگہ پیچھے، بیٹھنے میں جگہ پیچھے، ان کے ریزرویشن الگ، ان کے کاؤنٹرز الگ، ان کے اسکول میں ایجوکیشن کا سسٹم الگ، ان کے ٹیچرز الگ، ان کے برتن تک الگ. لکھ کر لگایا جاتا تھا. اگر آپ کو یقین نہیں انٹرنیٹ کا دور ہے، بلیکس کے اگینسٹ جو انہوں نے کیا خالی دیکھو، اور یہ آ کے ہم کو سکھا رہے کہ سارے انسان برابر ہے، ہم انسانوں میں انصاف کرنے والے ہیں، ہم امن قائم کریں. جنہوں نے اپنے گھروں میں امن قائم نہیں کیا آج تک، وہ ہم کو کیا امن بتائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے بتایا، کاسٹ سسٹم کو ختم کر دیا. مکمل طور سے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو تقوی میں آگے، اور تقوی میرے رب کے بیچ میں وہ دکھتا نہیں ہے میرا تقوی کتنا چل رہا ہے. تقوی رب کا معاملہ ہے، انسانوں میں کوئی تمیز نہیں ہے. اور انسانوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، مثال لے کے سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے 2000 کا نوٹ ہاتھ میں لیا، ایک دم کڑک، کتنی ویلیو اس کی مارکیٹ میں جب چلے گا کتنا اس کے بدلے میں پروڈکٹ آئے گا. 2000 ٹھیک ہے، میں نے اس کو سنگل فولڈ کر دیا، ہوتا ہے والیٹ میں رکھ کر فولڈ کر دیتے ہیں. ابھی سنگل فولڈ ہونے کے بعد اس کی ویلیو کتنی ہوئی اگر اس کو دکان میں چلا جائے گا. حالانکہ یہ کڑک نوٹ نہیں رہا، فولڈ ایک 30 سال میں اس میں فولڈ ہو گیا. ویلیو کتنی ہے اس کی، پروڈکٹ کتنا آئے گا بتاؤ. اگر اس کو میں نے 4 فولڈ کر دیا وہ اور ڈبل کر دیتے ہیں اس کو 30 آ جاتے 3-4 آ جاتے تو بھی ویلیو کتنی ہے. اس کو 8 فولڈ کر دیا تو بھی اس کی ویلیو سیم ہے. اس کو میں نے ہاتھ میں لے کے ایسا دبا دیا پورا کرش بھی کر دیا، پھٹی نہیں لیکن کھولو آپ اس کی ویلیو کتنی ہے سیم ہے. اگر وہ نیچے گر بھی جائے آپ اٹھا کے اس کو دے ویلیو کتنی ہے اس کی 2000. اس کے بعد وہ نالی میں بھی چلے جائے نکلے وہاں سے سکھائے صاف کر کے لے جائے ویلیو کتنی ہے 2000. تو ہیومن ویلیو اسلام میں ہیومن ویلیو چینج نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے صرف حالات چینج ہوتے ہیں. حالات چینج ہوتے ہیں، ویلیو چینج نہیں ہوتی. دیکھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام بخش دیا. اللہ نے کہہ دیا ہر انسان اکرام والا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم. ہیومن بولا میں نے مسلمان کی مثال دی 2000 کی نوٹ پہ. ہیومن ویلیو میں نے بتایا سیم. حالات بدل سکتے ہیں، غریب ہے، امیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ٹرائبل ہے اور اربنائزڈ ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن ایز اے ہیومن اس کی ویلیو سیم تو بدلنے والی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے غلاموں سے کیسا تھا. یہ غلام تھے جنہوں نے جلیبیب کا افریقن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بار جاتے ہیں اور پیچھے سے جا کے ہاتھ رکھ دیتے جلیبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر. اب جلیبیب رضی اللہ عنہ کیونکہ پریشان ہو گیا اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پوچھتے کون ہے تو کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی سنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ڈھیلا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جا کر ان کی پیٹھ لگ جائے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکڑتے کمر سے اعلان کرتے ہیں کون ہے جو غلام مجھ سے خریدے گا. مذاق سے ہنسی کے تو صحابی بھی ہنستے کہا مجھ کو کون خریدے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھتے لیکن کیسے چل رہی، کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیسا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے فلاں ہے. کہا نکاح وغیرہ ہوا، وہ آزاد ہو گئے تھے تب تک. کہا اللہ کے رسول میں نکاح وغیرہ مجھ سے کون کرے گا. ٹھیک ہے میں ایک لیٹر لکھتا ہوں، جاؤ فلاں دے دو. انہوں نے لیٹر لکھا اور جا کر دے دیا. جب اس گھر جا کر لیٹر دیا تو والدین پریشان ہوئے اور یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچ کر یہ لیٹر دیا ہے اس لڑکی کو. دیکھو آپ بیٹی سے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک لیٹر بھیجا ہے، تمہارے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے، اگر تم چاہو تو کر سکتے ہو. تو کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجا ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمنڈیشن کیا اس لڑکی کے لیے کیونکہ آزاد کردہ غلام ہے، افریقن ہے، سلیو تھا، مال کچھ بھی نہیں ہے، والدین وغیرہ پتہ نہیں تو غلاموں کے جنرل کون ہے بولتا.
تو کیا اللہ کے رسول نے کہا تو کہاں کہا ہے؟ اور کہا آپ راضی ہیں تو پھر میں راضی ہوں. کہا ایک بار دیکھ تو لو. تو نے کہا کہ آپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد جنگ ہوئی. ایک جنگ کا اعلان ہوا, جلیبی پر جنگ ہوئی اور جنگ میں شہید ہو گئے. جنگ میں شہید ہونے کے بعد روایت میں آتا ہے, مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں جلیبی کی بیوہ کو جتنے رشتہ ہے اس کا مطلب عزت گزارنے اتنے رشتے کسی کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ اتنی خوبصورت خاتون تھی. آپ اندازہ لگائیے یہ اسٹیٹس, یہ مقام, یہ محبت, یہ ذات پاک کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نمونہ دیا لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ ہوتے, کتنا مقام ہے بلال رضی اللہ عنہ. بلال رضی اللہ کا یہ مقام ہے کہ جب فتح مکہ ہوگی, اذان کا حکم دیا گیا کہ اذان دی جائے, تو بلال رضی اللہ عنہ جو ہے کعبے کے اوپر چڑھے اور وہاں سے اذان دی. یہ مقام ہے اسلام میں. اسلام ذات پاک کو نہیں مانتا ہے, اونچ نیچ کو نہیں مانتا ہے. جب ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے جو رات گزری, ابو سفیان آیا, ابھی مسلمان نہیں ہوتے یاد رکھیے, اور گھوم رہے ہیں کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تو پہنچا دے, کوئی مشورہ تو لگا دے, میری حفاظت تو ہو جائے, مکے پہ اٹیک نہ ہو, وہ بات کر رہے ہیں. سب کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں بلال رضی اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں بلال مجھے پتا ہے اللہ کے رسول کے پاس تمہارا کیا مقام ہے, تم بھی وسیلہ بن کے جاؤ گے. نبی کریم سے کتنی محبت کرتے لوگوں سے, کیونکہ رنگ, ان کے اسٹیٹس, ان کے غلام, آزاد غلام یا کالے اور گورے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ بھی جانتے تھے یہ بات کہ بلال کے ذریعے بات پہنچائی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے لوگوں میں ایک وہ شخص تھا جن کے تعلق سے روایتوں میں یہاں تک آتا کہ وہ ایک طرف اگر حسن ہوتے تو دوسری طرف وہ بیٹھے ہوتے. کیا نام تھا ان کا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اور یہ افریقن ہیں. روایت میں آتا موٹے موٹے ہوٹے, چپٹے گال ہے, کلر کم ہے, گھنگھرالے بال ہے, لیکن اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں ان سے. ایک مرتبہ قریش, آپ جو قریش کے ماپا ہے, ایک مرتبہ مدینے کے لوگ جب ایک عورت کو جو اونچے خاندان سے سزا سنائی جاتی ہاتھ کاٹنے کی, تو کس کے پاس جاتے ہیں وسیلہ بنانے کے لیے کہ جا کے اللہ کے رسول کو بولو کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے. کس کے پاس جاتے ہیں؟ کہتے ہیں اسامہ کی بات اللہ کے رسول نہیں ٹالتے, چلو وہاں جاتے ہیں. جا کے کہتے ہیں اسامہ تم جا کے اللہ کے رسول وسیلہ بنو. اسامہ بن زید رضی اللہ چلے جاتے ہیں, ابتدائی طور پر معلوم نہیں تھا کیا ہے, چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول سے ناراض ہو کر کہتے ہیں, یہ جملہ کہتے ہیں. کیا جملہ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اسامہ یہ غلطی آج ہو گیا اللہ, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹنے میں پیچھے نہیں ہوتے. یہ ایکوالٹی ہیومن اور یہ اسپیشل ذات کا نظام ہے. کتنی محبت تھی کہ لوگ وسیلہ بنا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تعلیمات کو عام کرنے کی, لوگوں تک پہنچانے کی ہماری ضرورت ہے. اسی طرح یاد رکھیے ہمیں حکم دیا گیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ ماحولیات کا خیال رکھا جائے. یہ تمام باتیں جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ ہم کو بولتے ہیں, میں اس کے جواب بھی دے رہا ہوں. ماحولیات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ماحولیات کے بارے میں, انوائرمنٹ کے بارے میں, راستوں کے بارے میں. سنیے غور سے, یہ افسوس کی بات ہے ہم عمل نہیں کر رہے, لیکن ہمارا دین ہے. کیا حکم کہہ رہے ہیں؟ کہا ایمان کی 70 سے زیادہ 77 شاخیں 77. فرسٹ برانچ سب سے اونچی لا الہ الا اللہ, اور آخری برانچ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ایمان کی 70 سے زیادہ 77 شاخیں ہیں. سب سے اوپر والی شاخ لا الہ الا اللہ ہے, اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو ایک مسلمان راستے میں تکلیف بن ہی نہیں سکتا ہے. اس کا دین اور ایمان کا حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. نہ اس کی شادی, نہ اس کی موت, نہ اس کی بیاہ, نہ اس کے فنکشن پروگرام راستہ نہیں بن کر سکتے, جو کہ ایمان کی کمزوری کا حصہ. یہ ہے ماحولیات کا احساس, یہ ہم کو سکھایا گیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعنت ہو شخص پر, لعنت ہو شخص پر, لعنت ہو شخص پر. کوئی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ لعنت بھیج دی, کس پر؟ تو کہا وہ جو گھنے درختوں کے نیچے غلاظت کرتا ہے, جا کر پیشاب پخانہ کرتا ہے. جو ٹریز ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے درخت جس میں لوگ مسافر ٹریولرز جو آرام کرتے ہیں, اس کے نیچے غلاظت پیشاب پخانہ کرتا ہے, اس پر لعنت ہے. بتاؤ نا, ندی کے بازو کے راہوں میں صاف کرنے کا حکم نہیں, پانی ویسٹ کرنے کا حکم نہیں. ندی اور صاف پانی کے اطراف میں غلاظت کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے. ماحولیات ہم کو ساؤنڈ پولوشن سے تک روکا گیا. قرآن فرماتا ہے کہ سب سے بدترین آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز ہوتی ہے. مطلب کوئی انسان اگر چلا کے بات کرتا ہے اس کی مثال گدھے سے دی, تو کیا ساؤنڈ پولوشن کے ہمارے لیے منع ہے؟ یہ کس نے نصیحت کی تھی؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی علیہ السلام نے. تو بچے ہوتے ہیں نا چلاتے تو بیٹا چلانا تو گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہوتی ہے. اگر چلانے سے کچھ ہو جاتا اچھا, تو گدھا کتنا زور سے کتنا بھیانک چلاتا ہے. ساؤنڈ پولوشن بھی نہیں کرنا ہے. جھاڑ
اور وغیرہ کی حفاظت کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جھاڑ لگا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا جھاڑ لگا. تو کہا جھاڑ لگاؤ, جنت میں تم کو اس کے بدلے جھاڑ ملیں گے. ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ قیامت کل بھی ہو اور موقع ملے تو جھاڑ لگا دو. امپورٹنس آف ٹریز کتنی زیادہ ہے. قیامت انتم پرلے معلوم ہو کل بھی ہو اور آج موقع ملے تو پلانٹ ٹری, جھاڑ لگا دو. ہے کسی مذہب میں ایسی تعلیمات مجھے بتاؤ. خالی مثال, ایک مثال بس. ماحولیات کا خیال, آپ بولنا جھاڑ سب کچھ ہے, جنگل مت کاٹے جائے. 1450 سال پہلے جہاں جھاڑ تھے بھی نہیں, اس آدمی نے بتا دیا تھا کہ جھاڑوں کی اہمیت نہیں ہے. عرب میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بہت کم جھاڑ اگتے ہیں, ہر جگہ نہیں گرنے نہیں ہوتی ہے. بتا دیا اس کا مہتو کیا ہے, اس کا امپورٹنس کیا ہے, ٹری پلانٹیشن کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. جھاڑ لگاؤ. تو اب ہم سب کو کرنا ہے یہ سب کام, یہ سب کرنے والے کام, یہ سب امپورٹنٹ کام ہے. یاد رکھیے, ماحولیات کی یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتائے, ان کے رائٹس بتائے. کتنے رائٹس بتائے. ایک کتے کو ایک شخص نے پانی پلایا, سنا نہیں واقعہ آپ نے کہا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. کیا تعلیمات ہے جانوروں کے ساتھ سب سے سلوک. اس نے کیا کیا تھا معلوم آپ کو؟ آدمی نے جو روایت کرتا ہے, وہ پیاسا تھا, کنویں کے پاس آیا تو کنویں میں ڈول نہیں تھا, تو وہ کنویں کے اندر اترا, ڈیپتھ میں تھا پانی سے, پھر پی کر اوپر آیا. جب اوپر آیا تو کتے کو دیکھا وہ زمین کو چاٹ رہا, پیاسا ہے. اب اس نے اس کو تو پانی پلاؤں گا, لیکن اب کیسے ڈول نہیں ہے. وہ کنویں میں پھر اترا, جوتے میں پانی بھرا, جوتے کو منہ میں پکڑا اپنے, پھر اوپر آیا, چڑھنا بھی ہے منہ میں لے کر, اور پھر کتے کو پلا. اللہ نے مغفرت کر دی. کوشش کیا اس نے کتے کے لیے. عورت کا واقعہ سوچی, صحیح مسلم کی روایت. ایک عورت نے بلی کو پکڑا, گھر میں بند کر گیا, نہ کھلایا پلایا, نہ اس کو چھوڑا کہ بیچاری جائے دنیا میں جو اللہ نے رزق کا کھا لے. وہ بلی مر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم نصیب کر دیا. یہ تعلیمات اس دین کی, یہ تعلیمات اس دین کی کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک. کیا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے اس کے اندر؟ اور اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم واقعی میں ظلم تو نہیں کرے جانوروں کو. ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہماروں سے, بالکل اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لعنت بھیجی. جب اس نے دیکھا گدھے کے اس نے منہ پہ کیا کیا تھا, وہ اس کو پیک کرتے ہیں گرم کر کے لگاتے منہ پہ, کہتا ہے لعنت کا شخص جس نے گدھے کے منہ پر یہ کام کیا. گرم کر کے جانور مکس نہیں ہونا بول کے ان پہ نشانات بناتے ہیں, تو اس نے منہ پہ کر دیا. آپ نے لعنت بھیجی اس نے اس گدھے کے منہ پر وہ کیا گیا, آنکھ سے کرتے ہوئے لگا دیا, منع کیا آپ نے منہ پہ کرنے سے جانور. آپ نے دیکھا ایک پرندے کو لوگ لگا کر تیر کی پریکٹس کر رہے ہیں, زندہ پرندہ. آپ نے لعنت بھیجی کہ اس طرح سے کرے کہ زندہ جانوروں کو لگائے اور پھر اس پہ نشانہ مارنے کی پریکٹس کرے. جانوروں کے حقوق مطلب ایک فہرست نہیں جا سکتی. یاد رکھیے رائٹس کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جو آپ نے بتایا, جو چیزیں سلوک بتایا, جو ہم کو سکھایا, اور ایسا کمیونٹی ہم کو ڈیولپ کیا. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نمونہ ملنے کے باوجود بھی یاد رکھیں آج بھی ہم لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں, اور جو ہمارا مقصد ہے, جو ہمارا کام ہے وہ نہیں کر رہے. جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی, اہانت کرنے کی, آپ کے بارے میں ہنام بکنے کا کرتا ہے, کہ جبھی صرف ہمارے لیے ضروری کہ ہم کو جو شاید ہم کام کریں, یہ ہمارے لیے مستقل ایک ہم ٹرینڈ بنا دیں, ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیں کہ ہم لوگ اس طرح سے کام کرتے رہیں گے, اس لیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہیں, اور ہمارے علاقے, ہمارے محلے, ہماری بستیاں, ہم لوگ مثالیں بن جائیں کہ نہیں ان لوگوں کے بغیر تو ترقی نہیں ہو سکتی ملک. یہ وہ اور قوموں کا مزاج کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا. قوموں کا مزاج کیا ہوتا ہے, میں مثال دیتا ہوں. آپ نے ہینڈ سیٹ لیا, کافی قیمتی ہے, 1,00,000 2 لاکھ کا استعمال کیا, اب خراب ہونے آ گیا, کیا کرتا ہے بتائیے؟ پہلی چیز سیکنڈ ہینڈ بیچنے کا پلان, دوسرا خراب ہو گیا تو پھینک دیتے ہیں. ایسا کوئی شخص ہے جس نے جو پہلا موبائل لیا تھا جو بہت مہنگے مہنگے آتے ہیں زمانے میں 40,000 کے, بہت کم ہونے شخص کرتے تھے, اس کے گھر میں سب لگے ہوئے چھوٹے, پہلا موبائل, دوسرا موبائل, تیسرا موبائل, چوتھا موبائل, 5 موبائل نہیں کرتے. اگر استعمال کی چیز جب تک صحیح رہے, استعمال ہوتی چاہے کتنی قیمتی ہو, وہ ڈسکارڈ کر دی جاتی, بیچ دی جاتی, پھینک دی جاتی, ہٹا دی جاتی ہے. قوموں کا مزاج بھی قوموں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک آپ ان کی نفع بخش ہوں گے تب تک وہ آپ کو سر آپ کو رکھیں گے. جس وقت آپ نے اپنا نفع بخش ہونا چھوڑ دیا, وہ آپ سے سوال کریں گے آپ کیوں, آپ یہاں کیوں, آپ یہاں سے جاتے
کیوں نہیں؟ مطلب یہ سوال ہو رہا ہے آپ سے. آپ خالی دیکھیے اس غور کیجیے ضرور. اور جب قوموں کی ضرورت بن جاتی ہے تو کیسی محبت کرتے ہیں ان سے, وہی مثال دیتا ہوں. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے, میں دیکھ رہا ہوں جینس پہنے ہوئے, اچھا کپڑا ہے, رف کپڑا ہے, ایک بار لے لو تو بہت دن چل سکتا ہے, کم دھونا پڑتا ہے, اس کے اپنے فائدے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے ایک سادی جینس 2000 کی اگر آتی ہے اچھی والی, تو ایک پھٹی ہوئی جینس کتنے کی آتی ہے؟ 3000 4000 ایگزیکٹلی تھائز میں پھٹی ہوئی, بہت مہنگی آتی ہے. اس کے اندر سے پیچ لگا ہوا. آپ سوچ رہے فیشن نہیں, اس کی حقیقت کیا ہو سمجھا رہا ہوں. جب قوموں سے محبت کرتی تو جیسے گرویدہ ہوتی ہے ان کے اوپر. یہ ایکچولی یہ کپڑا جو ہے, یہ رف کپڑا ہے, یہ ویدر پروف کپڑا بولتے ہیں عام زبان میں, ایسا سردی گرمی بارش سب میں چل جاتا ہے. اور یہ امریکہ میں جب اس کا ڈیولپمنٹ شروع ہوا, اسپیشلی ریلوے لائنز بچنے لگی پورے کنٹری میں, تو اس کے ورکر کلاس کا ڈریس تھا, کام والے لوگوں کا. اور ٹی شرٹ پہنتے تھے, اس پہ ٹی شرٹ پہ نمبر ڈالے تھے 51 81 ریلوے ٹرانسپورٹ فلاں, یا وہ پہلے ہم معلوم ہی نہیں کیوں پہلے ٹی شرٹ نمبر پہ لکھے ہو بہو. تو جب کسی قوم کو ہم اونچا سمجھتے ہیں, دینے والا قوم سمجھتے ہیں, تو ان کا ورکر لباس بھی ہمارے لیے فیشن بن جاتا ہے. بنا نہیں بنا؟ اگر وہاں جا کے آ جائے ایک بار, تو ممبرا میں آپ کے پاس زمین پہ ہی نہیں رہتے, 2-3 فٹ اوپر اٹھتے رہتے آپ ایسا. آپ زمین پہ چل نہیں سکتے نا. امریکہ میں 20 ہاتھوں میں ہاتھ نہیں چوم لیتے اس کا. بچی امریکہ میں دے دی, مطلب پورے محلے کی دعوت میں ان کا آنا کمپلسری ہو گیا. بیٹا چلا جاتا ایجوکیشن کے لیے, وہاں کی نیشنلٹی مل گئی, تو مطلب یہاں سے لے کر 100 کلومیٹر تک وہاں پر دبدبا شروع ہو جاتا ان کا. امریکہ میں اچھا, امریکہ بولتے پہلے کھانا مل رہا, دوسرے لوگ سیڑھی سے آ رہے, لفٹ میں جا رہے, کیونکہ بچے بولتا ہے ان کا بچہ ملے گا. قوم میں جب قوموں کو ضرورت کی چیز سمجھتی ہے نا, تو ان کو عزت دیتی ہے. جب مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا, تو قومیں ان کی گرویدہ ہو گئی. قومیں لوگ نچھاور ہو گئے, ہمارے ادب, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات ہمارے پیچھے پڑ گئے. ہر چیز میں ہم کو انہوں نے بڑا سمجھا. لیکن بڑی افسوس کی بات یاد رکھی, ہم وہ مقام کھو چکے ہیں. ہم وہ قوم نہیں رہے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ قوم میں اس سے فائدہ ہوگا. ہم وہ لاٹ بنتے جا رہے ہیں, وہ قوم بنتے جا رہے ہیں جو جن کو دیکھ کر لوگ کہیں گے بوجھ ہے یہ قوم. تعلیم میں پیچھے, تربیت میں پیچھے, صاف صفائی میں پیچھے, ایجوکیشن کے اندر پیچھے, عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, ٹیررسٹ رہتے ہیں, ہر برائی ان کے اندر رہتی, فلاں چیزیں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. کیا اس امیج کو بدلنے کی آپ کو ضرورت ہے نہیں؟ کیا اس امیج کو بدلنے کے لیے ہماری یہاں ضرورت ہے ہی نہیں؟ بتائیے آپ. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم لے لیں, اور ان تعلیمات کے مطابق یاد رکھیں ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہماری خاموشی سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں. آج یاد رکھیے, دین پہ, اسلام پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری خاموشی. ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا, ہم کو آواز نہیں اٹھانا ہے, ہم کو کوئی راستے نہیں روکنا ہے, ہم کو کوئی آندولن نہیں کرنا ہے. سمپل, اگر کسی نے کوئی الزام لگایا تو ہم اس کا جواب دینا چاہیں گے ہر اس مادھیم اور میڈیم سے جس کے تھرو جواب دیا جا سکتا ہے, پیسفل وے میں, ایک دم بالکل آرام سے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداوار کی پوری تعلیم تھی. پیسفلی ہم اس کا جواب دیں گے. ہم دیں گے ضرور. کوئی کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد ہے تو ہم جواب دیں گے اس کا, کوئی کہہ رہا ہے فلاں ہے تو ہم جواب دیں گے اس کا, کوئی پورا اپنی تعلیمات سیکھی ہو, ہم سب چیز کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں. اس کے بعد ہم خود چلتا پھرتا نمونہ بنیں گے ان تعلیمات, جس کی وجہ سے جس نے الزام لگایا لوگ کہیں کہ نہیں لوگ ایسے نہیں ہوتے, میں گواہی دے سکتا ہوں, میں دے سکتا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ مسلمان ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. تو جس نے میڈیا میں کہا اس نے بکواس بکی, یہ بات کو ماننا نہیں جانتا. کوئی سوال نہیں کرے ہم سے, بلکہ اس سے سوال پوچھے گا تم کو کہاں سے پتا چلا فلاں چیز ایسی ہے جو تم آج یہاں کھڑے رہ کر کہہ رہے ہو. لیکن تو لہٰذا آج ہائی ٹائم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت کا مطالعہ کر کے بات آگے لے کر بڑھیں. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, غور سے سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا اس کا کیسے عمل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا روز قیامت بندے سے, مطلب حدیث قدسی ہے, آپ سے فرمایا اللہ فرمائے گا, تو حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا روز قیامت کے بندے سے, کیا ہے میرے بندے, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا سبحان اللہ, اللہ تو رزاق ہے, تو رزق دینے والا ہے, تو کب بھوکا تھا اور میں نے کب کھانا نہیں کھلایا, مطلب مجھے کب پتا چلا. اللہ کہے گا کیا تجھے پتا تھا فلاں بندہ میرا بھوکا ہے, یہاں مسلمان نام مسلم کچھ نہیں ہے, بندہ ہے, فلاں بندہ بھوکا ہے, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے پا لیتا, مطلب میری رضا پا لیتا, میری نزدیکی پا لیتا, اپنے مقصد کو پا لیتا, نجات پا لیتا. پھر اللہ پوچھنا ہے میرے بندے, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. بندہ کہتا ہے اللہ سبحان اللہ, کب پیاسا تھا, میں نے کب پانی نہیں پلایا. اللہ کہے گا فلاں بندہ میرا پیاسا تھا, اگر تو اس کو پانی پلاتا مجھے پا لیتا. اسی اللہ کا اس میں تیسرے الفاظ ہے, اللہ کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا,
میں بیمار تھا، تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہنے لگا تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں آتا تیمارداری کو تو مجھے پا لیتا۔ اب مجھے بتائیے سوال اللہ تعالیٰ کرنے والا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ ہم نے کھایا، خوب کھایا، یہاں اپنے بارے میں نہیں سوال ہو رہا، بھوکے کے بارے میں ہم نے پیا، اتنا پیا کہ ہم کو پھینکنا پڑ رہا ہے، نہیں اپنے بارے میں سوال ہے، دوسروں کے بارے میں ہو رہا ہے۔ بیمار کی بیمار کتنا اس کا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بیمار بہت اجر، کتنا اجر میں آپ کو واقعہ حدیث سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، تیمارداری کرنے جاتا ہے، اور اس میں کوئی تمیز نہیں کی ہے، مسلم اور غیر مسلم، پھر کہہ رہا ہوں میں یہاں کسی بھی روایت میں تمیز نہیں ہے، بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، صبح کرتا ہے تو شام تک، اور شام کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 70,000، 70,000 اینجلز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے معمولی عمل ہونے اتنا اجر اتنی بڑی بات ہوگی؟ سلف میں تو یہ تک دیکھا گیا کہ کوئی اگر وزٹ کے لیے جاتا اور اب بس شام کا وقت ہوتا تو رک جاتا تھا کہ شام سے صبح تک کے اجر میں شامل ہو جاتا۔ صبح گیا تو شام تک، شام گیا تو صبح۔ 70,000 اینجلز، آپ مذاق کریں؟ اس کے نتائج آپ کو بتاؤں کہ تعلیمات کا عمل چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے سچا واقعہ سنا کہ وہ ممبئی آئے، ٹریٹمنٹ تھا، بچی کو بلڈ کینسر تھا، بلڈ چینج کرانا پڑتا تھا، 3 منتھس کے لیے آئے، ایک انسٹیٹیوٹ میں بہت مشہور وہاں علاج کروایا، وہاں رکے رہے، اور وہاں ریگولر بیسس پہ کچھ لوگ آتے تھے جو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو بلانگ کرتے تھے، جو بھی مائنورٹی انڈیا کے اندر، اور وہ آ کے صرف مل کے جاتے تھے کیسے ہیں کیا ہے۔ وہ بچی کو کھلونے دے کے گئے کسی دن، کسی دن آ کے چاکلیٹ دے کے گئے، کسی دن آ کے خالی پوچھ کے کیسا ہے۔ یہ ان کا رویہ پورا 3 منتھس تک ان کے ساتھ رہا۔ وہ کہتے ہیں پورے 3 مہینے میں کسی مسلمان کو دیکھنے کی ترس گیا اس انسٹیٹیوٹ میں آ کر کوئی اس طرح سے کچھ اچھا سلوک کرے، خالی آ کے کچھ بولتے نہیں تھے، کچھ بولے نہیں، کچھ دیا نہیں، کچھ نہیں کیا، خالی پوچھتے تھے کیسے آپ کو، اچھے ہیں کیا، وہ تم کو اوپر والا اچھا کرے، پرٹیکولر نام لے کے بولتے تھے، میں نہیں بولنا چاہتا تھا، اوپر والا تم کو اچھا کر دے گا، بس اس پر بھروسہ چلے۔ کبھی آئے بچی پریشان ہے تو کچھ کھلونا، کچھ چاکلیٹ، اتنا ہی کام کیا۔ دوسرے ایک ساتھی جو ان کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے 3-4 مہینے کے بعد جب میں واپس آیا ٹریٹمنٹ کے لیے، جو کہ وہ پہلا آدمی وہی تھا، جب میں وہاں آیا اور آنے کے بعد ہم لوگ چونکہ 1 مہینہ ساتھ رہتے تھے، میں چلا گیا تھا سیکنڈ پرسن جس نے مجھے واقعہ سنایا، اور وہ آدمی 3 مہینے تک وہاں تھا۔ جب میں 2 منتھس کے بعد آئے، 1 مہینہ تو دونوں ساتھ رہے، اس کے بعد آگے جمعہ کا وقت آیا تو ہم نے کہا جمعہ کی نماز کو چلو، تو وہ نہیں آیا۔ پھر میں جمعہ پڑھ کے آ گیا، جمعہ پڑھ کر آ کر میں نے سے کہا بھائی تم جمعہ کو نہیں آئے؟ تو اس نے لاکٹ کھول کے بتایا اب میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے میری بچی نے اسلام چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کوئی ہمیں پوچھنے، کوئی پرسان حال، کوئی ایک بار خیر خیریت میرے تک نہیں آیا، کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کا مذہب کتنا پیارا ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار میرے پاس تیمارداری ہوا ہے۔ حدیث ہے 70,000 پر اس کے مذاق جانا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے، اجر بھی اتنا زیادہ ہے، لیکن ریزن بھی اس کے پیچھے سمجھیے اس چیز۔ یہ بہت مطلب لائف چینجنگ سیشنز ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تعلیمات کیوں دی تھی تیمارداری کی؟ کیا آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو جا کر سول ہاسپٹل میں ایسا کچھ کرتے ہیں؟ میں کسی اور کے ساتھ نہیں، آپ ہی بھائیوں کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو بیچارے سب کے پاس جا کر کے مذہب والے گئے کبھی میں یہ بڑا پھل لینا ہے، خالی مجھے تیمارداری تھا، کیسے ہیں، اچھے ہیں کیسے نہ، جو آپ کو بھروسہ دیتا ہے لوگوں کو کہ لوگ دیکھو پیچھے گئے کر لینا، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں 70,000 کا اجر چپ نہیں مل رہا ہے، سمجھیے اس بات، چپ نہیں دیا جا رہا۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے، وہیں جو پہلا دوسرا واقعہ سنا ہے، سول ہاسپٹل میں وہ کچھ ایسا سوشل ورک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سول ہاسپٹل سے کال آیا کہ فلاں فلاں ایک شخص آیا اور اس کی مدد کی ضرورت ہے، یہ صاحب موجود نہیں تھے، کسی کو بولے جاؤ ان کی مدد کرو، وہ نہیں پہنچا، کہ خیریت سے نکل کے ایک ڈسٹرکٹ آیا، ڈسٹرکٹ میں اس کی بچے کی ولادت کی پیدائش، اپنی بیوی کو لایا تھا، وہاں نہیں ہو پائی تو دوسرے ڈسٹرکٹ بھیجا گیا، مطلب ابھی گاؤں سے نکل کر ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ ٹریول کر کے آیا، پیسے ختم، سب کچھ اس کا ختم ہو گیا، وہاں آیا اس بچے کی ولادت ہوئی، بچہ مر گیا، پیسے دینے والا کوئی، لیکن چونکہ سول ہاسپٹل تھا لڑکی کے باقی ساری چیزیں ہو گئی، لوگوں نے کچھ مدد کر دی، ابھی کوئی آرگنائزیشن اب تک مسلم نہیں پہنچی ان کے پاس۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے، یہ ہمارا سلوک بتا رہا ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ آدمی یہ صاحب تھی، بولے میں نے کوشش کی وہاں پہنچا اس جگہ پر،
جب پہنچا تو پتا چلا وہاں سے نکل گیا، وارڈ میں نہیں ہے، وہ بچہ مر گیا، مجھے خبر ملی، میں گیا، اب ڈھونڈنے لگا کہ کہاں ہے پایا. جب باہر جا کے اس سے ملا اور کہا کیا ہوا تھا بچے کا، کیا ہوا، بچہ کہاں ہے؟ تو بولے میں نے دفنانے کی اجازت مانگی. اس قبرستان میں لوگوں نے کہا چونکہ آپ اس مسلک کے لیے دفنانے کی اجازت نہیں ملے گی. تو میں نے کیا کیا، بولے وہ لوگ بولے کہ ہم جلا دیتے، تو چونکہ کتے کا اس سے بہتر میں جلانے دے دیا. بچہ ہے نا بڑا، ٹرائیول کریں گے تو کیس ہو سکتا ہے کہ بڑے بچے کیسے لگے ٹرائیول کر سکتا ہے. دفنانے کی اجازت نہیں ملی قبرستان میں. تو کہا میں نے پھر کہا کیا کروں، چھوڑوں گا کتے کھا لیں، کہیں بھی دفناؤں تو پرابلم ہے نا. صاحب کہیں سڑک کنارے کسی بچے کو دفنا سکتے ہوتا سیریس ایشو. تو جانور کو دفنا ہے تو وہ بچے کیسا مارے، تمہاری گاڑی سے مرا گیا، پالتو تھا کیا، یہ تھا کیا، وہ تھا کیا. ہاں تو کہا میں نے پھر ان کو دے دیا کہ جلا تو نہیں دیتا مسئلہ. یہ حالت ہے قوم کی. وہ قوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والی ہے، اور وہ نبی جو اتنے چوکنا، اتنے زیادہ انسانیت کی بھلے اور خیر پائی کی سوچتے تھے جس کی کوئی اتنا زیادہ اتنا اویئر تھے. آپ ایک واقعہ سناتا ہوں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں مدینہ کے باہر ایک آگ دیکھی، ہم اس کا دھواں دکھ رہا تھا، شام کا ٹائم تھا، آوازیں بھی آ گئی، اور ہم لوگ جو ہے گھبرا کر باہر اپنے گھروں سے نکلے. جب ہم گھروں سے نکلے تو ادھر سے گھوڑا ادھر آ رہا تھا، مطلب جدھر آگ لگی تھی ادھر سے نکل کے ہماری طرف آ رہا تھا مدینے. جب وہ گھوڑا ہمارے قریب آیا تو میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے. گھوڑے پر زین بھی نہیں تھی، مطلب گھوڑا وداؤٹ زین گھوڑا مطلب ایک ننگے گھوڑے پر سے بار پکڑ کے سوار ہونا جوک نہیں ہے. اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہجرت کرنے کے وقت یاد رکھیں 53 پلس ہے، اور ویسے گھوڑے پہ آپ کو بیٹھنا نہیں پڑتا، گھوڑا نیچے نہیں بیٹھتا، آپ کو گھوڑے پہ اچک کر بیٹھنا پڑتا ہے. ادھر سے آ رہے بغیر زین کے گھوڑا ہے، اس کے بال پکڑے ہوئے ہیں، تلوار اپنے گلے میں ڈالی اور بٹن آپ کے کھلے کی جلدی میں تھے، آپ کرتا ڈالا تلوار کو ڈالی اور نکل. تو آپ وہاں سے آئے جہاں وہ حالت کا لوگوں فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مسلمان ہوتا ہے، اور یہ اس کا لیڈر تھا جس نے پہلے پورے حالات کو دیکھ کے آگے کہ قوم پریشان نہ ہو، سب حالات ٹھیک چل رہے میں دیکھ کر آ چکا. مطلب آپ کی نظر تھی حالات پر، آپ جانتے تھے کیا لوگوں کو ضرورت ہے، آپ فکر مند تھے. آج ہم لوگ آج بہت بے فکر ہو گئے. بس یہ سیرت کا جو آج جلسہ رکھا گیا، چند باتیں مجھ سے کہا گیا آپ کے سامنے رکھوں. انشاءاللہ کچھ باتیں تقریب میں تھی، بہرحال اس کا کچھ پارٹس رہ گئے تو آپ کچھ ناصر سے پوچھ سکتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ہم صرف اویئر ہوں، ایک اویئرنیس ہو، تھوڑا سا موٹیویشن ملے اور بس کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حد تک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کسی بندے مومن کو کوئی اختلاف ہوگا کہ پھیلانا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے. سیرت میں کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی اختلاف انشاءاللہ نہیں ملے گا. بس اس کو عام کرنا ہے، اپنی زندگی میں لاگو کرنا. دو ہی کام کرنا، عام اس لیے کرنا ہے کہ مسکنسیپشن دور ہو، زندگی میں سے لاگو کرنا ہے کہ لوگ دیکھ کر بولے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے اور اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنی اچھی کامن کمیونٹی ہے، ان سے اچھے لوگ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. لاک ڈاؤن میں آپ نے نمونہ بتایا ماشاءاللہ ہے نا، مسلمانوں کی واہواہی ہر جگہ ہوئی کیونکہ ہمارا پارٹ آف فیتھ ہے لوگوں کی مدد کرنا، آگے بڑھ کر آنا. لاک ڈاؤن میں کافی خدمتیں تھیں، لیکن یہ پوری زندگی اس کو ایک دم ریگولر بیسس پر رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ تمام چیزیں وہ یاد رکھیں جس کو قوم میں دیکھتی ہے. چونکہ ابھی ہم دوسری قوموں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو میں نے سارے سوشل ایشوز آپ کے سامنے رکھے. ہماری عبادت ہمارے لیے، ہمارے روزے ہمارے لیے، قوموں کو فائدہ تھا. میں نے وہ پوائنٹس رکھے جس سے پبلک کے جن اعتراض تھے ان کو کیا بینیفٹس آپ دے سکتے. کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، بیماروں کی بیماری کا انتظام کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی سہایتا کرو، ان کو اچھے گائیڈنس دو، خود تعلیم حاصل کرو، لوگوں کو تعلیم دو. ہر کام جو خیر کا ہے لوگوں کے ساتھ کرو مسلمانوں. اس لیے کہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. پوری زندگی آپ کی صلاح پر نمونہ ہمارے لیے، پوری زندگی صرف اور صرف خیر ہے. پوری زندگی کو آپ دیکھیں کہ ہر پہلو سے آپ ہیومینٹی کے بینیفٹ کے لیے کون نکال سکتے ہیں. بس اس کو موٹیویٹ ہو کر اپنے آپ کو ریڈی کر کر اس مشن کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ کر اس کام کو کرنے کی میرا سب ضرورت ہے. یہاں مرد حضرات بھی موجود تھے، نوجوان بھی موجود ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، بچیاں بھی یہاں موجود ہیں. سب کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رول ماڈل بنا دیں جو آپ رحمت للعالمین ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا رکھے. اس نمونے کو تھام لے اور اس کے پیچھے آئیڈل بنا لے اور پوری زندگی گزار لے. ہم نے نہ جانا کس کو آئیڈل بناتے ہیں، کیا کیا آئیڈل ہے آپ کے بارے میں بولنے کی ضرورت ہے. کوئی کسی تارے کے پیچھے تو کوئی کسی ستارے کے پیچھے، اور ایسا پھر اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں بالوں کے اسٹائل سے سمجھ میں آتا ہے کہ اب کیا ریلیز ہونے والا ہے. یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا. تو ویسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈل بنا لیجیے. اتباع اسی کو ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کو جاتے ہیں.
دیگر تابعی انسان جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ صحابی میں سے ہیں حج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیگر صحابہ تابعی چلتے ہیں، بھی حج کے مسائل شروع ہوتے ہیں. جب چلتے تھے مقام پر پہنچتے ہیں، اونٹ کو روکتے ہیں، نیچے بیٹھتے ہیں، جیسے انسان طہارت کرتا ہے ویسا بیٹھ کے طہارت وغیرہ نہیں کرتے، اٹھ جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کیا ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ بولا آپ نے اس کے کہا کہ عصر کی نماز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر پڑھی. تو یہ کیا ہے؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طہارت کے لیے بیٹھے تھے، مجھے طہارت تو آئی نہیں تھی، پھر بھی میں حج کو جاؤں گا تو یہاں بیٹھوں گا. اس کو بولتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا. ہوتا ہے ایک باپ ہے مٹی پہ چل رہا ہے سمندر کے کنارے، بچہ اسی کے اندر پیر ڈالتا ہے، جب باپ کا پیر پڑتا ہے اندر ڈالتا ہے. اتباع اطاعت اسی کو بولتے ہیں. جو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ جوتے کی حالت میں آپ نے جوتا اتار دیا، ابو داؤد کی روایت ہے، سارے صحابہ اتار دیا. آپ پیچھے بیٹھے ہوتا میرے صحابہ تم نے نماز میں جوتا کیوں اتار دیا؟ تو ہم کو کیا پتا، آپ نے اتار دیا ہم نے اتار دیا بس. تو کہا مجھے تو جبرائیل نے آگے کہا اتارنے کا، کچھ تو غلاظت پر یہ تھا. صحابہ نے نہیں دیکھا کیا وجہ تھی، نبی نے کیا ہم نے کیا. یہ اطاعت فرمائی آج ہم کر رہے ہیں. کیسا دیکھیے اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجیے ہر کسی نے ایک آئیڈیا بنا ہوا ہے دنیاوی لحاظ سے الگ الگ فیلڈ کا، اور بس اس کو اچیو کرنے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات. اگر لوگوں سے نام پوچھ لیا چند لوگوں کے تو ہم کو نہیں آئیں گے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یاد رکھیے کہ ہم دنیا کی بڑی شخصیتوں کے نام ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے طریقے کو چلتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیا بنانا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو آئیڈیا بنایا ہے، ہم کو ان کو دیکھ کے زندگی گزارنا، زندگی کا ہر شعبہ گزارنا ہے، صبح سے لے کر رات تک، اور رات سے لے کر صبح تک، پیدائش سے لے کر موت تک، اور تمام مرحلے زندگی کے ویسے ہوں گے. تو انشاءاللہ عزیز سیرت ہماری زندگی میں ہوں گی اور اس کے پیغام کو بتائیں گے. پھر اگر اس کے بعد بھی کسی کو ڈاؤٹ رہ جائے نا ہمارے برادران وطن کو کسی اور کو، تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے اس کو بہترین انداز سے کوشش کریں گے، تاکہ اگر میرا بھائی جاہل ہے تو ایجوکیٹ ہو جائے، اور اگر ایجوکیٹڈ تھا جان بوجھ کے کیا نیکسٹ ٹائم یہ حرکت نہ کرے. ٹھیک ہے، اور اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک سماج میں جہاں لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایک ایسے اس میں جس طرح کا جواب دینا چاہیے اس طرح کا جواب دینے کی لیگلی اور سارے کانٹیکٹ سے جو ہو سکتے ہیں ہم دینے کی کوشش کریں گے. لیکن فرسٹ اپنے آپ میں چینجز لانے کی ہم سب ضرورت ہے، باقی ساری چیزیں انشاءاللہ مختلف کے ساتھ ہوتے رہیں گی. میں اپنی بات کو انشاءاللہ زندگی پر کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا اور اس سیرت کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اپنی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، صبر کرنا ہمارے لیے آسان کرے. ہم تمام کی ٹوٹی کوششوں کو اللہ کی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ تک وہی ایمان پر خاتمہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.